السلام علیکم۔ آج جو ہم ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے راہ غیر، جو کہ تحریر ہے مریم رحیم کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ تابش پولیس اسٹیشن آیا تو اس نے حسن کو اپنے ٹیبل پر کام کرتے پایا۔ حسن نے اس کی جانب دیکھا اور احتراماً کھڑا ہو گیا۔ میرے کمرے میں آؤ فوراً۔ وہ حسن کو حکم سنا کر چلا گیا۔ حسن نے اس کی پیروی کی اور کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ تابش اسی کیس کی فائل اپنی آنکھوں کے سامنے کیے پرسوچ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو۔ تابش نے اسے اپنے سامنے براجمان ہونے کو کہا تو وہ کرسی کھینچ کر ہاتھ گود میں دھرے بیٹھ گیا تھا۔ جی سر، آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ تابش نے اس کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے کے ساتھ ساتھ کچھ پوچھنا بھی تھا۔ حسن نے سر ہلا کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ فاکسی اور اس کے کارندوں کا کچھ پتہ چلا؟ کون ہے وہ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس نے ابرو اٹھاتے پوچھا۔ نہیں سر، کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ان کے بارے میں۔ ہماری بہت چھان بین کرنے کے بعد بھی ہم نے یہاں تک 2-3 بار ان کے اڈے پر نفری تعینات کی، لیکن بے سود کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ حسن نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ تابش نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر میز پر ماری تھی۔ اتنا آسان کام نہیں ہو سکتا تم لوگوں سے۔ اسے نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو بیچارے حسن پر نکلا تھا۔ حسن نے سر جھکایا، ہاتھ آپس میں باندھے تھے۔ سر، ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہوشیار ہیں، جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے وہ اس طرح سے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ تابش اسے پرسوچ نظروں سے دیکھے گیا۔ سر، ایک بات بولوں؟ حسن نے سر اٹھایا۔ تابش نے اس بات میں سر ہلاتے جیسے اسے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ اس کیس کو چھوڑ دیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے تابش کے چہرے پر نظر آتے اتار چڑھاؤ کو دیکھا جو اس کے بات پر ابھرے تھے۔ میرا مطلب ہے سر کہ آپ یہ کیس کسی اور کے حوالے کر دیں۔ آپ مجھے وجہ بتانا پسند کریں گے حسن شیرازی؟ تابش اب کے تھوڑا اس کی جانب جھک کر بیٹھا۔ سر، وہ اس لیے کیونکہ آپ اس سے کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ایسے آپ کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی، اسی لیے بولا۔ تابش نے پہلے غصے سے حسن کو دیکھا پھر بولا۔ ابھی بول لیا، لیکن آئندہ مت بولنا ورنہ تمہارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ تابش اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب آیا جہاں سے سورج اپنے آخری مراحل پر تھا اور چرند پرند اپنی صبح کی غذا کے لیے سرگرم تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسن اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیس اب میں تبھی چھوڑوں گا جب میری موت ہوگی، کیونکہ اب مجھے اس چیز میں مزہ آنے لگا ہے۔ مجھے اور بھی اس کیس کو حل کرنے کی لگن ہو گئی ہے۔ مجھے جاننا ہے کہ کون ہے یہ فاکسی۔ حسن اس کے جواب میں کچھ کہتا تبھی اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا تھا۔ اور ہاں، اب اس کیس کے ساتھ میرے اپنے بھی منسلک ہو چکے ہیں، اور فاکسی نے جسے منسلک کیا ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ بہت بڑی غلطی کر دی اس نے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم اب بس اس کی زندگی کے لیے دعا کرو کہ اس کا انجام میرے ہاتھوں نہ لکھا ہو۔ وہ کہتے ہی واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تبھی حسن کی آواز گونجی۔ معذرت سر، آپ کو میری بات کا برا لگا ہو تو، حالانکہ میں نے آپ کی طبیعت دیکھ کر ہی کہا تھا۔ تابش نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے کے لیے مچل رہے تھے۔ تابش نے لمبی سانس کھینچی پھر کہنے لگا، میرے بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے، ایک محب وطن شخص کبھی بھی ایسا نہیں کرتا جو کیس حکومت اسے تھماتی ہے وہ اسے رہتی سانسوں تک حل کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیچ میں ہی ہار مان لے یا پھر ہمت ہار دے تو وہ ایک شخص ضرور ہو سکتا ہے، پر محب وطن نہیں ہو سکتا۔ اس نے حسن کو سمجھانے والے انداز میں مسکرا کر سمجھایا۔ حسن نے اس بات میں سر ہلا دی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تابش کی نظروں نے اس کا دروازے تک پیچھا کیا۔ فاکسی اس وقت اپنے کمرے میں اندھیرا کیے موجود تھی۔ اس کی روشنی کا ذریعہ میز پر جلتی ہوئی موم بتی تھی۔ اس کا سایہ کوٹ موم بتی کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی جو کسی خیر کی دعوت بالکل بھی نہیں دے رہی تھی۔ سیاہ گاؤن صوفے پر پھیلائے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے موبائل پر کسی کو کال ملا رہی تھی۔ موبائل کو اسپیکر پر رکھا پھر میز پر دھرے گھنٹی سننے لگی۔ تابش اس وقت اپنے کمرے میں موجود پلنگ پر نیند دراز تھا اور اپنے ہاتھوں میں موبائل تھامے وہ کوئی ویڈیو دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کے آس پاس مکمل تاریکی پھیلی تھی، چہرے کو اسکرین لائٹ روشن کیے ہوئی تھی۔ تبھی موبائل کی گھنٹی نے اس کا ارتکاز توڑا۔ تابش نے جھنجھلا کر دیکھا تو اسکرین پر ان نون نمبر لکھا آ رہا تھا۔ اوف، یہ رات کے 2:30 کس کو موت پڑی ہے؟ بندہ کم از کم وقت ہی دیکھ کر فون کر لیتا ہے۔ تابش کو غصہ آیا کیونکہ کال کرنے والے وجود نے اس کی ویڈیو کے بیچ میں خلل ڈال دیا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور ایک مردانہ آواز کان میں گونجی تھی۔ ہیلو، کیسے ہو تابش الوی؟ تابش کو حیرانی ہوئی کیونکہ اس کے حلقۂ احباب میں سے کسی کی آواز ایسی نہیں تھی۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ فاکسی کے ہونٹوں پر مختصر سی مسکراہٹ ابھر کر معلوم ہوئی اور اس نے صوفے کی پیٹھ پر سر رکھا۔ جس کی تلاش میں تم ہو؟ اس کی بات سن کر تابش کے چہرے پر کچھ الگ تاثرات تھے۔ میں تم سے آخری بات کہہ رہا ہوں تابش الوی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تابش غصے سے بولا۔ کافی دیر وہ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ فاکسی، میں جانتا ہوں کہ یہ تم ہی ہو۔ میں تم سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تم نے جس ہستی کو اس کھیل میں شریک کیا ہے وہ جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے۔ میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔
इसी लिए मैं तुमसे इस केस से अब मरते दम तक लड़ूंगा और देखना तुम्हें तलाश करके मंजर आम पर भी ले आऊंगा। फॉक्सी ने उसकी बात पर जानदार कहका लगाया। चलो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, देखते हैं कितना दम है तुम्हें। लेकिन ताबिश अलवी, तुम भी मेरी एक बात सुन लो। मैं वो हूँ जो किसी के तलाश करने के बावजूद भी नजर नहीं आता, इसीलिए मेरी तलाश करना तुम भी छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होना है जो अरबाज अलवी का हुआ था। उसकी आखिरी बात पर ताबिश को गुस्सा आया। वो कुछ कहता इससे पहले ही कॉल मुनक़ता हो गई थी। फॉक्सी अब मुस्कुराकर मोमबत्ती के जलते शोले के ऊपर अपनी उंगली रखते कहने लगी, मैं फॉक्सी दी फॉक्स हूँ, मुझे तुम इतनी आसानी से तलाश नहीं कर सकते ताबिश अलवी, क्योंकि मुझे तलाश करना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। कोई भी फॉक्सी दी फॉक्स को नहीं जानता और ना ही जान सकता है। ये कहते ही वो जोर तोर से कह के लगाने लगी। फोन बंद होने के बाद वो अब टहल रहा था, उसके चेहरे पर घबराहट के वाज़ेह निशानात थे। वो कब से यही सोच रहा था कि फॉक्सी और उसके बाबा की मौत का आपस में क्या सिरा है। हालांकि उनकी मौत तो एक्सीडेंट से हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी अलमारी के सामने खड़ा कुछ ज़रूरी कागजात ढूंढ रहा था, मिलकर ही ना दे रहे थे। काफ़ी देर तलाश करने के बाद आखिरकार वो मिल गए और उसने वो कागज़ झटक कर अपनी आंखों के सामने किया था। कमरे में अब एक वाहिद बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी में वो आराम से पढ़ सकता था। सफ़ेद कागज़ आंखों के सामने करते ही उसे एक नाम नजर आ गया था, मोहम्मद अरबाज अलवी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। ताबिश अलवी ने वो कागज़ एहतियात से वापस अपनी जगह पर रखा और अपने पलंग पर आ बैठा। सुबह हो चुकी थी। वो अब आईने के सामने खड़ा अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल पर था। कंधे पर सितारे अपने आबोताब के साथ चमकने में मगन थे। वो एक नज़र खुद को आईने में देखने के बाद अपनी माँ के पास बावर्ची खाने में चला आया। डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठा और पुरसोच नज़रों से अपनी माँ को देखने लगा। क्या हुआ बेटा? मारूफ ने उसे अपनी जानिब देखते पाया तो पूछ बैठी थी। अम्मा, आपसे कुछ पूछना है। बिलाखिर उसने फैसला कर ही लिया। क्या पूछना है, पूछो। उन्होंने उसके सामने फ्राइड एग और साथ ही रोटी रखी थी। दाबिश ने अब तक इस नाश्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। बाबा की डेथ कैसे हुई थी? उसकी बात पर मारूफ के अब्र ऊपर को उठे थे। एक्सीडेंट हुआ था बेटा, तुम क्यों पूछ रहे हो? और अचानक से तुम्हें इस बात का ख्याल क्यों कर गुजरा? ताबिश ने अपनी दोनों हाथ की मुट्ठियां आपस में भींची और सोचने लगा। यानी कि उसकी माँ से भी छुपाया गया था। उन्होंने भी यही बोला कि अरबाज रिल्वी का एक्सीडेंट हुआ। तुम क्यों पूछ रहे हो ताबिश? उनकी आवाज़ से गहरी सोचों के भंवर से खींच लाई थी। जो कहानी हमें बताई गई वो झूठी है, असल कहानी कुछ और है। बाबा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उनका कत्ल किया है। मारू के चेहरे पर उसकी बात सुनने परेशानी वाले तासुरात उजागर हुए। और तुम ये कैसे जानते हो? उन्होंने सवालिया नज़रों से देखा। अम्मा, हर बात बताने की नहीं होती, आप बस दुआ करें मेरे लिए कि मैं जिस नफ्स की तलाश में हूँ वो मुझे मिल जाए। कुछ देर के वक्फे के बाद कुछ सोचकर ताबिश ने अपनी माँ को देखा। उसके जहन में अचानक से सवाल गुजरा, आपको कैसे पता चला बाबा के एक्सीडेंट का? मारूफ ने सोची नजरों से अपने बेटे को देखा। उनके जहन में तकलीफ दे दिन का मंजर घूमने लगा था। एक आंसू उनकी आंख से गिरकर हथेली पर गिरा। उन्होंने आंखें खोलकर देखी तो मंजर थोड़ा धुंधला महसूस हुआ। ताबिश अब के पूरा मुड़कर उन्हें देखने लगा। बताए ना, क्या हुआ था उस दिन? वो एकटक अपनी माँ को देखने में मसरूफ था, जैसे वो जो सुनना चाहता हो उसकी माँ वो बोल दे। मारूफ ने उसकी जानिब देखते अपनी बात कहनी शुरू की। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि तुम्हारे बाबा की प्रमोशन हुई थी। वो एसपी मुनक्किद कर दिए गए थे और ये बात उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताई थी। तुम स्कूल गए हुए थे। उन्होंने कहा हम तीनों आज बाहर डिनर करेंगे और मुझे तैयार होने का भी बोला था। उनकी आवाज़ से मुझे खुशी की रमक महसूस हो रही थी। अरबाज ने बोला था वो अपने कुछ दूसरे काम निपटाकर मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे, लेकिन इसकी नौबत ही ना आई। मैं हमारे लाउंज में बैठी उनके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी और तभी वो अपनी बात अधूरी छोड़कर ज़ारों के तार होने लगी। ताबिश ने उनके आंसू साफ किए। अम्मा, हिम्मत से काम लें, मुझे बताएं कि आगे क्या हुआ था। मारूफ ने नम आंखों से उसे देखा। वो अपनी बात दोबारा कहना शुरू हो चुकी थी। मैं इंतज़ार करने लगी और बार बार घड़ी को देखने लगी। एन उसी वक्त हमारा लैंडलाइन बज रहा था। मैं मुस्कुरा कर उठी और फ़ोन उठाकर सुनने लगी, लेकिन जो मैंने सुना उसने मेरे पाँव से ज़मीन खींच ली। मारूफ ने एक लंबी सांस भरी और उन तकलीफ दे अल्फाज को महसूस करने लगी जो उसके कान में गूंज रहे थे। क्या आप अरबाज क्या आप अरबाज इल्वी की वाइफ हैं? वो एक अनजान आवाज़ सुनकर परेशान हुई। जी मैं ही हूँ, पर आप कौन हैं? आपके शौहर का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त कराची के अस्पताल में मौजूद है। उस शख्स की बात सुनकर उन्हें महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी ने उनसे जीने का हक ले लिया हो। वो इस शख्स से कुछ और पूछती लेकिन उसने फ़ोन काट दिया। मारूफ दम साधे खड़ी रही, उन्हें किसी चीज़ का होश ना रहा था। वो हाल में वापस आई तो उन्होंने अपनी नम आंखों का रुख अरबाज रिबी की तस्वीर की जानिब किया जो लाउंज की दीवार पर नस्ब थी। मैं अस्पताल पहुंची तो देखा कि उनका पूरा जिस्म पट्टियों से भरा था। दोनों हाथ पर नालियां लगी थीं जिसमें खून था। बहुत सारे डॉक्टर्स उन पर झुक के उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक डॉक्टर ने सर उठाकर अपने साथी को देखा और नफ़ी में सर हिलाने लगा। और तब मैं समझ गई कि
تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے؟ ان کے کمرے سے ڈاکٹرز نکل رہے تھے۔ میں نے انہیں روک کر پوچھا کہ ارباز کو یہاں کون لایا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک سفید شلوار قمیض میں ملبوس آدمی آیا تھا، پہلے انہیں داخل کروا دیا، اس کے بعد انہوں نے ہی آپ کو کال کی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے بتایا کہ یہ سب کس طرح ہوا؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا اور چلے گئے۔ تابش نے ان کی بات تابش نے ان کی بات دم سادے سنی، پھر اس نے رخ ماہرو کی جانب کیا تھا۔ ماہرو اسے پریشان کو نظروں سے دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں اماں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنی ماں کے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ معروف نے اس کا ہاتھ تھامے چوما تھا۔ نہ جانے کیوں پچھلے کچھ عرصے سے مجھے تمہارے حوالے سے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں، پلیز تم اپنی حفاظت کرنا بیٹے۔ تابش نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جن میں نمی تھی۔ میری پیاری اماں، آپ پریشان مت ہوں، میں ہوں نا، اس نے مسکرا کر ان سے کہا اور ناشتہ کرنے لگ گیا۔ معروف بھی اسے دیکھتی رہی۔ اماں جی، کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ مجھے معلوم ہے میں بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ تابش نے ان کی نظر خود پر محسوس کرتے کہا تو معروف ہنس دی اور اس کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ تابش پولیس اسٹیشن میں کرسی پر ٹانگ جمائے سیاہ یونیفارم زیب تن کیے، کندھے پر 3 تمغے سجائے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ کل کے ہوئے واقعے اور پھر معروف کی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اس نے ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھایا اور ارباز الوی کی تصویر کھولے ان کی تصویر سے بات کرنے لگا۔ بابا، نہ جانے وہ کون لفظ تھا جس کی وجہ سے آپ ہمارے درمیان آج موجود نہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب اس نے ان کی تصاویر سینے سے لگائے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بار منظر لہرایا تھا جس میں اپنے بابا کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دیکھنے میں مگن تھا کہ ارباز الوی کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ تابش نے آنکھیں چھوٹی کی انہیں دیکھا۔ بابا، آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ ارباز الوی نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ تابش اپنی ہیزل آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پتا ہے، جو کیس مجھے ملا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی پوچھ لیا تھا میں نے، اس نے مسکرا کر کہا، پھر کچھ یاد آنے پر چونکا۔ بابا، ایک بات پوچھوں؟ تابش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ارباز الوی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں پوچھو۔ تابش کی آنکھیں اجازت ملنے پر چمکی تھیں۔ ایسا کیا ہے اس کیس میں جس کی وجہ سے آپ اتنا مصروف اور پریشان رہنے لگے؟ ارباز الوی اس کے 1000 بار پوچھے جانے والے سوال پر ہنس دیے تھے۔ بیٹا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کیس میں کچھ خاص ہے، لیکن وہ خاص فی الحال میری نظروں سے اوجھل ہے، بس میں اسی تلاش میں ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ لیکن پھر بھی بابا بتائیں نا۔ تابش کا انداز ایسے تھا جیسے وہ آج ہر حال میں جواب طلب کر کے ہی چھوڑے گا۔ ارباز الوی نے دور خلا میں دیکھتے کہا، بیٹا، یہ کیس میری زندگی کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اس کیس میں میرا ایک بہت پیارا دوست کھو گیا ہے۔ اس نے ایک راہ غیر چن لی ہے۔ میں بس اسے راہ راست پر لانا چاہتا ہوں اور اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سب سے نکل جائے۔ تابش نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ارباز الوی کیوں کہہ رہے ہیں اسے سمجھ نہ آیا کہ ارباز الوی کیوں رو رہے ہیں اور ان کے کون سے ایسے دوست ہیں جو اس سے قبل ارباز کچھ کہتے کہ دروازے کی آواز کی سوچ کے بیچ مخل ہوئی تھی اور وہ اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ تابش نے دیکھا سامنے حسن کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جو اصل جڑ کی وجہ تھی۔ یہ لے سر، آپ نے فائل منگوائی تھی۔ حسن نے وہ فائل اس کے سامنے کی اور مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ حسن، ایک بات بتانی ہے۔ تابش نے اسے اپنے سامنے پڑی ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں ہاتھ میز کے کونے پر جمائے اسے دیکھنے لگا۔ جی سر، بولیں۔ تابش نے کھڑکی کی جانب دیکھا تو ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سورج سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تابش نے حسن کی جانب اپنی نگاہوں کا رخ کیا، پھر بولنے لگا، مجھے فوکسی کا فون آیا تھا۔ حسن کو اس کی بات پر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کیا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ جو اس نے سنا وہ سچ ہے یا نہیں۔ ہاں حسن، مجھے فوکسی کا فون آیا تھا۔ تابش نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر تصدیق کی تھی۔ حسن نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گویا ہوں۔ کیا بول رہا تھا وہ؟ حسن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک گہرے طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ اس کیس سے دور ہو جاؤ اور بتا رہا تھا کہ جیسے میرے بابا کے ساتھ انہوں نے کیا وہ میرے ساتھ بھی وہی کرے گا۔ اس کی بات پر حسن کے چہرے پر گہرے ڈر کے تاثرات چھا گئے۔ تو سر اب کیا کرنا ہے؟ تابش اس فائل کو اپنے ہاتھ میں لیے کچھ سوچتے بولنے لگا۔ اب ہمیں فوکسی کو تلاش کرنا ہے حسن۔ ہمارے پاس فی الحال وہ ہے اس وقت جو یہاں جیل میں موجود ہے۔ لیکن سر وہ تو کچھ بولنے پر راضی نہیں۔ تابش کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولا، اس کا تو باپ بھی بولے گا۔ اس کے قدم باہر کی جانب چل دیے تھے۔ تابش اس قیدی کے سامنے پیٹ میں ہاتھ جمائے آنکھیں چھوٹی کیے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ اس قیدی کی حالت ایسی تھی مانو جسم میں جان نہ باقی رہی۔ وہ نڈھال سا دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔
اس کی گردن دائیں جانب لڑک رہی تھی، ماتھے سے تازہ تازہ خون لڑک کر زمین بوس ہو رہا تھا۔ تابش اس کے سامنے بیٹھا اور اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے کہنے لگا، میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، صاف صاف بتاؤ، تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ اس قیدی نے آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں غصے، کاٹ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ میں نے تم سے کہا مجھے بتاؤ۔ تابش نے اسے زور کا جھٹکا دیا تو وہ کرا اٹھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین کرو تو تم میرا۔ تابش نے ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا۔ وہ شخص توازن برقرار نہ رکھ سکا تو زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ تابش اسے دیکھ کے بڑبڑائے جا رہا تھا، تم پر اگر مجھے یقین کرنا ہوتا تو اسی وقت کر چکا ہوتا۔ سر کیا پتا یہ سچ کہہ رہا ہو۔ تابش کو اپنے پیچھے سے حسن کی آواز سنائی دی تو اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم کس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ اس کی بات سن کر حسن تھوڑا گڑبڑا گیا، کیونکہ سر اگر اس نے ہم سے کوئی جھوٹ بولنا ہوتا تو پھر وہ زہر نگل لیتا یا پھر بھاگنے کی منصوبہ بندی کرتا، لیکن وہ یہاں ہے اور بار بار ایک ہی بات دہرائے جا رہا ہے۔ سوچیں کچھ دیر اس بات کو۔ وہ حسن کے جواب سے مطمئن نہ ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتا تبھی اس کے پاس ایک پیغام موصول ہوا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی اسکرین روشن کر کے دیکھنے لگا تو وہاں ان نون نمبر لکھا آ رہا تھا۔ یہ پیغام اس کے واٹس ایپ نمبر پر تھا۔ اس نے اس نام کو ٹچ کر کے چیٹ کھولی تو وہاں فاکسی کے بارے میں کچھ لکھا جگمگا رہا تھا۔ تمہارا شکار آج دوبارہ اپنے اسی اڈے پر جا رہا ہے، ہو سکے تو تم اسے روک سکتے ہو، اور وہاں اگر تم نے اس نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ تابش کو چھمبا ہوا اس پیغام کو پڑھ کر حسن بغور اس کے چہرے کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سر کیا ہوا، کس کا میسج ہے؟ تابش نے اس کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ تابش نے اپنے قدم اس اڈے کے دروازے پر رکھے ہی تھے کہ اس کی سماعت میں ایک روتی بچی کی آواز گونجی تھی۔ آواز کا تعاقب کرتے اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرا تو اسے ایک کمرہ نظر آ گیا۔ اس نے اپنے قدموں کا رخ اس جانب کیا اور آگے بڑھ گیا تھا، لیکن آگے بڑھ کر اسے کچھ نظر آ گیا۔ اس نظارے کو دیکھتے اسے محسوس ہوا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ وہ چلنا چاہتا تھا، وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن یہ زمین اس کو یہ سب کرنے کی اجازت نہ دے رہی تھی، کیونکہ اس نے تابش کے قدم اپنے شکنجے میں لے لیے تھے۔ اس نے خوب ساری ہمت جمع کر کے اپنے بھاری قدم زمین کے شکنجے سے کھینچے اٹھائے اور اس جانب آ گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی بچی کی لاش تھی جس میں سے تازہ تازہ خون زمین پر گر رہا تھا۔ اس بچی کا چہرہ سفید اور اس کی آنکھیں اوپر کی جانب اٹھی تھی۔ تابش کو اپنے پس منظر میں گونجتی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس بچی کے پیٹ سے نکلتے خون کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نہایت ہی سخت تھے۔ تابش نے اپنا رخ ان ساری بچیوں کی جانب کیا، پھر اس بچی کی لاش دیکھ کر کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں، اسے جیسے اپنی آواز کسی دور خلا سے آتی محسوس ہوئی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ جس نے بھی کیا ہے اسے ایسی سزا دوں گا کہ جو اس نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ ایک آنسو لڑک کر اس کے سیاہ کالر میں جذب ہو گیا تھا اور اب ان سب لڑکیوں کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ حسن تم انہیں پولیس اسٹیشن لے کر جاؤ، میں آتا ہوں۔ حسن نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے دیے حکم کی تعمیل کرنے لگا تھا۔ فاکسی اپنے کمرے میں موجود صوفے پر گاؤن پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ ٹیبل پر موبائل دھرا تھا جس میں سے کسی مرد کی آواز گونج رہی تھی۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ سیاہ ماسک کے حالے میں موجود مختصر مسکراہٹ میں ڈھلے ہونٹ۔ وہ آج آپ کے اڈے پر آیا تھا، بیچارہ بہت افسردہ تھا اس بچی کی لاش کو دیکھ کر۔ فاکسی اس کی بات پر ایک دم زور سے ہنسی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، یہ لوگ اداس رہیں، ان کے اداس چہرے دیکھ کر میرے اندر کہیں چھپی وہ معصوم سی بچی مسکراتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے قدرت میرے بدلے لے رہی ہے ان سب سے۔ اس کی آنکھوں میں گہری کاٹ تھی جو موم بتی کی ہلکی سی روشنی میں دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں ان سے انتقام لینا ہے، ان کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہے جیسے انہوں نے میرے اپنوں کو مارا تھا۔ قدرت کو ہمارے لیے انتقام لینا ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ اس شخص کی آواز میں غصے کی جھلک تھی۔ اس انتقام کی فہرست میں صرف میں نہیں تم بھی شامل ہو، اس چیز میں تمہارا بھی نقصان ہوا ہے۔ موبائل کے اسپیکر پر اس شخص کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ اس آواز میں ایک گہری چبھن تھی جیسے اس کے زخم ادھیڑ لیے گئے۔ اگر آپ مجھے یہ سب کرنے پر نہ اکساتی تو آج بھی میں عام آدمی کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ یہ جو بدلے کی آگ میرے سینے میں جلی ہے نا، یہ سب آپ نے کیا ہے۔ اس آدمی نے کہتے ہی کال منقطع کر دی۔ اب کمرے میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ کچھ ہی ساعتیں گزری تھیں جب وہ اپنے ہی آپ سے بولنے لگی، میں ان سب کا بدلہ لوں گی جن کا ان لوگوں نے بہت نقصان کیا ہے۔ میں ان کو اس حالت میں پہنچا کر چھوڑوں گی کہ موت بھی ان سے پناہ مانگے گی۔ زلفی کافی دنوں بعد اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا جوا کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں کھیلنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کیے جا رہے تھے۔ یا زلفی تم کہاں غائب ہو اتنے دن سے؟ اس کے سامنے ٹیبل پر کوہنی جمائے اس کا دوست ثقلین بولا تھا۔ مصروف ہوں اسی لیے نہیں آ سکا۔ زلفی کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا کہ وہ ایک گہری پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ثقلین نے اس کے پورے چہرے کا طواف کیا۔ کیا کوئی بات ہے؟ دیکھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا دے۔ ثقلین نے اب کی اپنی چال چلی۔ زلفی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہی اس کمینی کی وجہ سے پریشان ہوں۔
ثقلین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ زلفی نے جھنجھلا کر اسے دیکھا تھا۔ ابے یار، وہی منوس ماری میری بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ثقلین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر زلفی دوبارہ بولنے لگا۔ اس دن کے بعد سے وہ مجھے نہیں ملی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی، کچھ معلوم نہیں۔ یہاں ہر ایک بندے سے میں پوچھ پوچھ کر تھک گیا ہوں کہ تمہیں وہ بدبخت کہیں نظر آئی یا نہیں، پر نہیں، سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ ثقلین نے اس کی ساری بات سنی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو میز پر جماتے اسے پوچھنے لگا، ویسے خیریت تو ہے؟ تجھے کیوں اپنی بیٹی کی یاد ستا رہی ہے؟ ثقلین کے چہرے پر ایک جناتی مسکراہٹ تھی۔ زلفی نے اسے نظریں چرا کر سامنے دیکھا، جہاں ایک بچی اپنے کھیل میں مگن تھی۔ یہ حال ہی میں آئے نئے پڑوسی کی بچی تھی۔ خبردار زلفی، دوسروں کی بچی کے بارے میں ایسا بالکل مت سوچنا۔ تیری بیٹی نے تجھے بخش دیا، پر یہ لوگ قطع نہیں چھوڑیں گے، تیری کا ناز نچوائیں گے، اسی لیے میں پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں۔ یار، اگر تجھے پولیس کی ہوا کھانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے تو پھر دیکھتے رہو شوق سے، لیکن میں یہ بات تمہیں باور کروائے دیتا ہوں کہ پولیس والے پھر چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ثقلین نے جیسے اسے باز رکھنے کے ساتھ سب کچھ باور کروا دیا۔ زلفی نے ایک سرد نظر سے اسے دیکھا۔ میں نے دوبارہ اس کمینی کا سودا کیا تھا ایک بڑے آدمی سے، وہ بھی اچھے اور منہ مانگے داموں میں۔ بندہ فوری طور پر رات گزارنے کے لیے تیار تھا، لیکن عین وقت پر قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ نہیں آئی، میں انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ اب وہ بندہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اسی سے چھپ کر میں اپنے گھر میں پڑا ہوا ہوں۔ بہت افسوس ہوا، ثقلین نے ہنس کر کہا تو زلفی نے اسے غصے سے دیکھا۔ ویسے زلفی، یہ آدمی کون تھا؟ ثقلین نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا ایک امیر لونڈا، اور تبھی زلفی کے ذہن پر وہ منظر لہرایا جب اس نے فجر کو کسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ لونڈے سے یاد آیا، اس دن میری بیٹی کے ساتھ ایک امیر آدمی بھی کھڑا تھا، میرے خیال سے وہ اسی کے ساتھ راتیں گزارنے میں لگی ہوئی ہے کمینی۔ جب اس کا دل بھرے گا تبھی آئے گی۔ ثقلین نے زلفی کو دیکھا جو شدید غصے میں تھا، پھر اس نے اپنے دائیں بائیں سر کو جھٹکا۔ اور اگر وہ نہ آئی تو؟ زلفی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں دنیا کا ہر کونا چھان ماروں گا اسے ڈھونڈنے کے لیے، پھر کیسے نہیں ملے گی وہ؟ اب زلفی کے چہرے پر ایک الگ قسم کی مسکراہٹ تھی۔ فرض کر زلفی، اگر وہ نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ ثقلین نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ زلفی نے اس کی بات پر کچھ دیر کو اپنا کام روکا، پھر سوچ کر آپ ہی آپ مسکرانے لگا۔ اس سے ملنا ہوگا، وہ مجھے ضرور ملے گی۔ میں ایک راستہ جانتا ہوں جہاں اکثر و بیشتر وہ پائی جاتی ہے، میں کل ہی اس راستے کی جانب اپنے قدم دوڑا دوں گا، پھر دیکھنا کیسے میں اسے بالوں سے کھینچ کر لاتا ہوں۔ اسے سوچتے ہوئے لطف آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو اس منظر میں گم پایا جہاں وہ فجر کو بری طرح سے مارتے پیٹتے گھسیٹتے لا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ناجائز بیٹا جو زلفی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس واقعے کو سوچتے ہی اس کے پورے جسم میں ایک الگ سرور برپا ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی زلفی، اگر وہ نہ ملی تو کیا کرے گا؟ ثقلین کی آواز اسے حال میں واپس لے آئی تھی۔ پھر ہے ایک انسان جو مجھے اس کا پتہ بتا دے گا۔ اس نے اپنی چال چلتے کہا۔ کون؟ ثقلین نے پوچھا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ زلفی کچھ سوچتے ہوئے اور ثقلین کو دیکھتے بولا، ٹھیک ہے میرے دوست، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ زلفی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنا کھیل کھیلنے لگا تھا۔ لالچی انسان تھا ثقلین، پیسوں کے بارے میں سوچتے ہی اس کے منہ میں رال ٹپکنے لگی۔ تم اپنی آدھی رقم میرے ساتھ بانٹو گے؟ زلفی نے اس کی بات پر ہنس کر ایسے دیکھا اور پھر اس بات میں زور سے سر کو جنبش دی تھی۔ تابش کسی گہری سوچ میں گم تھا اور اس کے سامنے ہی حاشر اپنے لیپ ٹاپ میں مگن تھا اور گاہے بگاہے تابش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تابش آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھا کہ شاید اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بھائی، آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کسی نے کچھ بول دیا کیا؟ گہری مسکراہٹ نے حاشر کے لبوں کا احاطہ کیا۔ تابش نے آنکھیں چھوٹی کی اس کی جانب دیکھا۔ کسی میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ تابش الوی کو چپ کروا سکے۔ وہ تو میں کچھ سوچ رہا تھا، اسی لیے خاموش ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم کچھ سوچ رہے ہو، چلو اسی بہانے سے کم از کم آفس میں تو سکون ہے، اس ماحول میں بندہ آرام سے کام تو کر سکتا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولتے ہوئے بولا۔ تابش اس کی بات پر غصہ کرنے لگا، پھر میز پر اپنی کوہنی رکھتے کہنے لگا، میں ایک ایماندار پولیس آفیسر ہوں، اور مجھ جیسے آفیسر ہمیشہ باقی کھال نکل جانے تک گہرائی میں سوچتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ خاموشی اچھی لگ رہی ہے تمہیں؟ بیٹا تو بچ مجھ سے اب۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جھٹکے سے اٹھا، دونوں آستین اوپر تک موڑی اور حاشر کے پاس کھڑا جو کہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اچانک سے فجر کمرے میں وارد ہوئی اور اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تابش کی نظر اس پر پڑی تو سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، پھر بولنے لگا، ارے فجر، آئیے آئیے۔ فجر کا نام سنتے ہی حاشر کی نظر دروازے کی جانب بڑھی جہاں وہ آسمانی رنگ کے کپڑوں میں موجود تھی۔ حاشر گلا کھنکار کر سیدھا ہوا، شرٹ کی نادینہ گرہیں ٹھیک کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب الگ قسم کے تاثرات تھے۔
ताबिश ने उसके चेहरे पर पड़ते तासुरात को बगौर देखा और फिर हंसने लगा। हाशिर ने उसे तंबीही निगाहों से देखा और साथ में खामोश रहने का इशारा किया। फजर ने एक नज़र दोनों को देखते अंदर कुर्सी के सामने हाथ बांधे फजर ने एक नज़र दोनों को देखा और फिर कुर्सी के सामने हाथ बांधे खड़ी हो गई। फजर, कोई काम था आपको? हाशिर ने अब उसकी जानिब देखते कहा। आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। ताबिश ने देखा वो अब तक खड़ी है तो उसने बैठने का इशारा किया। फजर उसकी जानिब देखते नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, इट्स ओके। ताबिश सर हिलाते अब कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गया था और मोबाइल चलाने लगा। फजर, इट्स एवरीथिंग ओके? हाशिर ने पूछा। न जाने क्यों फजर को इस तरह देखकर दिल में वसवसे पैदा होने लगे। यस सर, ऑल गुड, बट आई वॉन्ट टू लीव। मुझे आधे घंटे की छुट्टी चाहिए, ज़रूरी काम है, उसने सर झुकाकर कहा। हाशिर ने सवालिया नज़रों से देखते पूछा। वाई? ताबिश भी उसकी जानिब देख रहा था। वो हैरान था कि फजर को अचानक से क्या होगी। सर, ज़रूरी काम से जाना है। हाशिर देख रहा था कि उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। वो पूछना चाह रहा था फजर से इसकी क्या वजह है, मगर दिल के हज़ार बार कहने पर भी वो अल्फाज ज़ुबान पर ना ला सका। वो पूछता भी तो किस हक़ से। कुछ सोचकर उसने जवाब दिया, ठीक है, आप लंच ब्रेक के बाद कल आ जाइएगा। फजर ने उसकी बात पर सर हिला दिया और कमरे से चली गई। हाशिर उसे जाते देखते हुए खुद से पूछने लगा, क्या काम हो सकता है जिसकी वजह से आधे दिन की लीव चाहिए? आखिर क्या परेशानी हो सकती? वो अभी तक निगाह दरवाजे पर जमाए कह रहा था। एन उसी वक्त ताबिश की आवाज़ गूंजी। एक मिनट, मैं पूछ कर आता हूँ। उससे अगर इतनी फिक्र हो रही है तो। वो सोफे से उठने लगा। हाशिर की आवाज़ ने रोक दिया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, चुप करके बैठ जाओ। ताबिश उसकी बात पर हैरान हुआ और उसके सामने आ खड़ा हो। पर यार, मैं पुलिस वाला हूँ, हो सकता है उसकी कुछ मदद कर दूँ। हाशिर को उसकी बात पर गुस्सा आया और घूरने लगा। अच्छा मजनू की औलाद, नहीं कहता कुछ उसे। ताबिश अब कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगा। फिर कुछ याद आने पर बोला था, वैसे मैंने देखा है कैसे तुम्हारे चेहरे पर उसके आते ही कुछ अलग के तासुरात हो जाते हैं। ऐसे तो कभी तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगे। हाशिर अपने लैपटॉप पर निगाह जमाते कहने लगा, शट अप, अब तुम ये फालतू का चलना बंद कर दो और काम करो जाकर। ताबिश ने उसकी बात पर मन ही मन में उसे सुनाया था और कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो दोनों काम में मसरूफ थे। तभी हादी ने दरवाज़ा बजाकर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। इन दोनों की नज़रें उस पर पड़ी थीं। आओ आओ भाई, आज तो बड़े बड़े लोग खुद ही तशरीफ़ ले आए हैं। बोलने वाली आवाज़ ताबिश की थी। हादी ने एक पल को रुककर उसे देखा और फिर उसके बराबर में रखी कुर्सी पर बैठ गया। आज उसने शलवार कमीज पहने थे जिसके कप फोल्ड करके उसने कोहनी पर जमा रखे थे। पाँव में पेशावरी चप्पल थी। उसके हाथ में सफ़ेद रंग का एक कागज़ था। उसने वो कागज़ हाशिर की जानिब बढ़ा दिया। इन दोनों ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। ये मेरा रिज़ाइन लेटर है। वो तो हमें भी नज़र आ रहा है। हादी पर एकदम हुआ क्या है? ताबिश ने हैरानी से कहते हुए इस सफ़ेद कागज़ को और फिर उसे देखा था। मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, इसीलिए। हादी, तुम इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि ये जॉब अच्छी नहीं? आशिर ने ताबिश को तंबीह अंदाज में देखा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। बस मेरा गुजारा थोड़ा मुश्किल था तो। उसने पहले हाशिर को देखा और फिर अपनी नज़रें झुका ली। ठीक है हादी, कोई बात नहीं। हाशिर इस रिज़ाइन लेटर लेते हुए बोला था। हादी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते खड़ा हुआ और फिर अपने भारी कदम उठाते बाहर की जानिब चल दिया। तुम्हें क्या लगता है उसने क्यों ऑफिस छोड़ा होगा? ताबिश ने दरवाजे की तरफ देखते कहा, जिससे अभी अभी हादी बाहर निकला था। मुझे क्या मालूम, कोई ज़रूरियात या मजबूरी होंगी। कभी कभी मजबूरियाँ और ज़रूरियात हमसे वो सब भी करवा देती हैं जिसका हमने सोचा नहीं होता। हाशिर ने नफ़ी में सर चटकते हुए कहा। ताबिश ने एक नज़र उसे देखा और फिर हंसते हुए बोला था, लगता है तुम्हें आइंस्टाइन की रूह आ गई। फजर इस वक्त दारुल अमान के लॉन में बैठी किसी गहरी सोच में गुम सामने क्यारी में मौजूद फूलों को देखते न जाने क्या तलाश कर रही थी। उसने आज ऑफिस से हाफ डे ले लिया था क्योंकि आज वो बाहर हिबा के साथ अपना घर ढूंढने जाने वाली थी। उसे यहाँ आए एक हफ्ता होने को था। उसके चेहरे पर कुछ उदासी भी रकम थी। वो अपनी सोचों में ही गुम बैठी थी तभी हिबा उसके पास आकर बैठी। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? फजर ने चौंक कर हिबा की जानिब देखा फिर मुस्कुरा कर बोली, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कब आई यहाँ, मुझे तो नज़र ही नहीं आए। बस अभी कुछ देर पहले आई हूँ। मैंने आपको पूरे दारुल अमान में तलाश कर लिया, तब जाकर आप मिली। फिर बताओ, कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? फजर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। हिबा ने उसके सवाल पर मुंह बनाया। कुछ खास नहीं लगा मुझे। हाँ, बस रंग बिरंगी लड़के लड़कियाँ थे जो मुझे किसी आंख नहीं भा रहे थे। मुझे कुछ देर तक तो अफसोस ने घेरे रखा कि यहाँ इन लड़के लड़कियों के बीच मैं क्या कर रही। लेकिन तभी मुझे वहाँ नीले रंग के पहाड़ों के मंजर को देखकर ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ लिख लूँ। और फिर मैंने आओ देखा न ताओ अपने लिए मखसूस जगह ढूंढी और उस पर बैठे और उस पर बैठकर लिखने लग गई थी। यकीन करें आप ही, इतना ज़बरदस्त लिखा है मैंने कि बस। फजर ने देखा हिबा की आंखों में एक अलवही चमक। तुम भी इन राइटर्स की तरह
کرتی ہو جو جہاں بور ہونے لگے وہاں اپنا پسندیدہ منظر سوچ کر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہبا اس کی بات پر کھلکھلا دی تھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ روکی، پھر کہنے لگی، کیونکہ ہمیں منظر کشی سے پیار ہوتا ہے، ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور بس۔ فجر نے اسے کندھے اچکا کر دیکھا، کیونکہ یہ بات کبھی بھی اسے سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ ہبا کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھے گئی، پھر کہنے لگی، یہ سوال ایسا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے وہ فجر سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ فجر آپی، آپ کی کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے؟ ہبا نے اسے دیکھتے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کہنے لگی، ہاں ہے، اور وہ جان سے بڑھ کر ہے۔ ہبا اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ تھوڑی پر جمائے پوچھا تھا، اچھا کیسے ملی آپ کو؟ فجر نے کیاری میں موجود پھولوں کو چھوا تھا، میں اور آئرہ بچپن کے دوست ہیں، میری زندگی میں جو بھی ہوا اس میں آئرہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میرے پاس رامس اور آئرہ نہ ہوتے تو شاید میں یہاں نہ ہوتی۔ ہبا، مجھے میرے سگے باپ نے بے گھر کر دیا، تب آئرہ نے ہی مجھے اور میرے بیٹے کو سنبھالا، ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ جب ہبا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور مسکرا کر فجر کو دیکھا، آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں زندگی میں ایک دوست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ دوست وہ انسان ہے جو آپ کا دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں پیدا ہونے والے جتنے بھی خراب واقعات رونما ہو جائیں، وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی بدلے کے۔ لیکن میں ہمیشہ اسے محروم رہی۔ ہبا کی آنکھ لبالب آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ فجر نے اسے نرم نگاہوں سے دیکھا، پھر کہنے لگی، پر تمہارے پاس تو صفا بھی موجود ہے، تو تم؟ آگے سے وہ کچھ کہتی، لیکن ہبا نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ ہیں میری زندگی میں اس بات کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں چاہ کر بھی ان سے نہیں کہہ پاتی۔ فجر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، میری پیاری ہبا، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ ہبا اس کی بات پر مسکرانے لگی، پھر اسے خود سے لگائے وہ دور کسی خلا میں کھوجنے لگی۔ ہبا اور فجر کو سڑکوں پر رلتے کیوں ہی کوئی آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا۔ فجر کو کسی اچھے گھر کی تلاش تھی جو ابھی مل نہیں سکا تھا۔ ان کے ساتھ رامس بھی تھا، وہ اس وقت فجر کی انگلی تھامے ہوئے اس کے ساتھ چلنے میں مگن تھا۔ وہ لوگ جس علاقے سے گزر رہے تھے، یہ فجر کے آفس سے تقریباً 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ یہ ایک سوسائٹی تھی جس میں قطار سے اوپر نیچے گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ سفید رنگ کی 10 منزلہ بلڈنگ تھی جس کی دیواریں سیلن زدہ تھیں، مانو جیسے کئی برسوں سے ان کو رنگ سے دور رکھا گیا۔ فجر اب اسی عمارت کے سامنے کھڑی تھی، ان تینوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ تبھی فجر کو اپنے پیچھے کھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حق تک کھڑی رہ گئی۔ فجر نے جلدی سے رامس کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ رامس خود بھی ڈر گیا۔ ان تینوں میں بس ایک ہبا تھی جو آرام سے کھڑی عمارت کو دیکھنے میں مگن تھی۔ فجر کے تاثرات اب بھی وہی تھے۔ اسے جیسے یقین کرنے میں دشواری ہو رہی ہو کہ جس شخص کو اس نے دیکھا ہے وہ اس کا باپ ہے۔ ہاں، وہی باپ جس نے دربدر کیا تھا، وہی باپ جس نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، وہی باپ جس نے کسی غیر مرد سے اس کا سودا کر دیا تھا۔ فجر رامس کو اپنے ساتھ لگائے پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی اور ساتھ میں ہبا کو زور سے آواز دے کر اسے بھاگنے کا کہہ رہی تھی، ہبا، ہبا، اب بھاگو یہاں سے۔ ہبا نے فجر کی ڈری سہمی آواز کی جانب دیکھا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے رامس کی جانب نظروں کا رخ کیا تو وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور تبھی اس کی نظر زلفی پر گئی تھی، جس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی اور وہ قدم قدم فجر کی جانب بڑھا تھا۔ آپی، فجر آپی، بھاگیں، مجھے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فجر ہبا کی بات نہیں سن پا رہی تھی، کیونکہ اس کے کان میں وہی اس دن والے الفاظ گونج رہے تھے، بہت خوبصورت ہے میری بیٹی، اتنی کہ بس ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا جو زلفی نے ایک جھٹکے میں طے کیا۔ رامس کو فجر کے ہاتھ سے چھڑوا کر دور پھینک دیا اور خود اس نے فجر کے بال زور سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ مجھ سے بھاگے گی؟ ہاں، مجھ سے مجھے دھوکا دے گی؟ تیری اتنی جرت؟ ہبا نے رامس کی جانب اپنے قدم بڑھائے اور اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ رامس، آپ ٹھیک ہو؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ہبا نے اس کی شرٹ سے مٹی صاف کرنی چاہی جو گرنے سے لگ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ہبا آپی، آپ بس میری ماما کو بچائیں ورنہ وہ انہیں مار دیں گے۔ رامس نے روتے ہوئے فجر کی جانب دیکھتے کہا جو اپنے باپ سے بری طرح پٹ رہی تھی۔ ہبا فجر کی جانب گئی اور ایک جھٹکے سے اسے زلفی کے چنگل سے آزاد کروایا۔ ہٹ جاؤ لڑکی، کون ہو تم؟ زلفی نے ہبا کو مارنے کی خاطر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے کہ ہبا نے ایک زوردار دھکا دے کر اسے گرا دیا۔ گرنے کی وجہ سے زلفی کے ہاتھ پر زخم لگا تھا۔ وہ غصے سے اٹھنے لگا اور دوبارہ اپنے قدم ہبا کی جانب بڑھانے ہی والا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے دور سے ہی پولیس کو آتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پولیس والا زلفی تک پہنچتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہبا نے اس آدمی کو بھاگتے دیکھ کر احساس لیا، پھر فجر اور رامس کو لیے ایک پیڑ کی چھاؤں میں آ گئی تھی۔ کیا آپ دونوں ٹھیک ہو؟ دونوں چوٹ تو نہیں آئی زیادہ؟ اس نے باری باری دونوں ماں بیٹا کو دیکھا جو آپس میں لپٹ کر آنسو بہا رہے تھے۔ فجر نے آنکھوں میں آنسو لیے ہبا کو دیکھا۔ تمہارا بہت شکریہ ہبا، اگر تم یہاں نہ ہوتی تو… فجر سے پوری بات کرنا محال ہو رہا تھا۔ ہبا نے اس کے قریب جا کر اسے گلے لگا لیا۔
कोई बात नहीं आपी, आप परेशान मत हो, अब सब ठीक है। फजर ने उसके और रामिस के गिर्द अपने बाजुओं का हाला बनाया था। कुछ ही देर गुजरी कि वो तीनों अब एक पार्क में मौजूद संगी बेंच पर बैठे थे। रामिस अभी तक चुपचाप फजर का हाथ थामे बैठा था। उसे न जाने कोई खौफ सा था कि किसी भी वक्त उसके नाना दोबारा आ जाएंगे और इन दोनों को दोबारा मारने की कोशिश करेंगे, जबकि फजर उससे थोड़ा समझ चुकी थी। सामने के एक मंजर को देख रही थी जहाँ एक बाप अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठा था। उसने मन ही मन में सोचा कि बाप तो ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों पर सूरज की किरण तक नहीं पड़ने देते। बाप तो ऐसे होते हैं जब बेटी को कांच चुभ जाए तो अपने इरादों की नींद बर्बाद कर देते हैं। और एक उसका बाप था जिसने शुरू से लेकर आज तक उसके साथ हमेशा ऐसा रवैया रखा था जो शायद ही किसी बाप ने अपनी बेटी के साथ रखा हो। वो अपनी ही सोचों के भंवर में फंसी थी। तभी उसे अपने अकब से हिबा की आवाज़ सुनाई दी थी। आपी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आदमी कौन था जिसने आपको और रामिस को जानवरों की तरह मारा है? उसने हिबा की जाने मुस्कुरा कर देखा, लेकिन इस मुस्कुराहट में एक दर्द बना था जो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। फजर कहने लगी, तुम यकीन नहीं करोगी मगर वो आदमी मेरा सगा बाप है। सगा बाप? हिबा को जैसे यकीन करने में दिक्कत पेश आ रही थी। फजर ने सर्द अंदाज में सर को इस बात में जुम्बिश दी। मगर वो आपको इस तरह बेदर्दी से क्यों मार रहे थे? आखिर इसकी क्या वजह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हिबा ने उसके हाथ पर अपना हाथ धरा। तुम अभी शायद समझ में नहीं आए तुम्हें अभी शायद समझ में ना आए। हिबा देख रही थी कि फजर भी इसी इसी हालत में नहीं कि वो कुछ बता सके, सो उसने फिलहाल दरगुजर किया और उठ खड़ी हुई। चलें आप ही वापस चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना होगा। हिबा ने उसके सामने अपना हाथ फैलाया तो वो बगैर कुछ कहे उसके हाथ पर अपना हाथ रख के खड़ी हो गई। फिर उसने रामिस को उठने का कहा और वो तीनों अपनी राह पर गामजन हो गए थे। फॉक्सी अपने कमरे के वस्त में खड़ी थी। गाउन अपनी तमाम तर खूबसूरती से चमक रहा था। चेहरा आज मास्क से पाक था। वो अपने हाथ में मौजूद शय को बड़ी तावनाकी से देखने में मगन थी। उसके हाथ में उसका चाकू था जिस पर लगे खून के धब्बे सूख चुके थे। किसी ने मेरी मासूमियत का ख्याल नहीं किया, अब मैं भी नहीं करूंगी। वो उस खून में लदे चाकू को देख रही थी। एक मंजर उसके दिमाग में गोल गोल घूम रहा था। उसने आंखें बंद किया और खुद को इस मंजर में पाया था। फॉक्सी ने आंखें खोली तो उसे अपने आसपास बहुत शोर सुनाई दिया। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे, लेकिन शोर फिर भी बुलंद फिर लेकिन शोर फिर भी बंद ना हुआ था। काफ़ी सारी लड़कियों के रोने चिखने चिल्लाने की आवाज़ें, बचाओ बचाओ की आवाज़ें गड़बड़ होने लगी। उसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। फॉक्सी ने अपने स्याह बूट वाले कदम इस कमरे की जाने बढ़ाए। वो अंदर आई तो चारों ओर नजरें फेरने लगी थी। काफ़ी लड़कियों के कपड़े दामन से पड़े थे, जैसे उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की थी। एक लड़की उसे देखकर चिल्लाने लगी। फॉक्सी ने गुस्से से कदम उसकी जाने बढ़ाए थे। वो बच्ची डरी सहमी खुद फॉक्सी से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेसुध, क्योंकि उसने एक जिस्म में सारा फासला मिटा डाला था। वो बच्ची उसे देखकर जोर जोर से रोने लगी। फॉक्सी उसके सामने दो जानों बैठी और एक हाथ में उसकी थोड़ी जगह रखी थी। चुप करो, जब से आई हो बुड़बुड़ किए जा रही। मैंने क्या कहा था तुम लोगों से? मुझे ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन शायद तुम लोगों की खोपड़ी में मेरी बात नहीं घुसती। फॉक्सी ने पहले इस बच्ची को घूरा, फिर कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। इस बच्ची की इस बच्ची की थोड़ी अभी तक उसके हाथों में दबी थी। पूरे कमरे में एकदम खामोशी का राज हो गया। ठीक उसी वक्त इस बच्ची की दर से सिसकी निकली। फॉक्सी ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा, फिर अपने गाउन की अंदरूनी जेब से चाकू निकाला और उस बच्ची की आंखों के सामने लहराने लगी। तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रही ना? ठीक है, मत सुनो, लेकिन अब मेरे पास अब बस तुम लोगों के खामोश रहने का एक ही हल है। फॉक्सी ने चाकू इन सब के आगे किया, फिर एकदम से इस बच्ची के सीने में घोंप दिया। इस बच्ची की सी आंखें एकदम से ऊपर हो गईं। उसने उसे सांस लेना महाल हो गया था। स्याह मांस के हाले में उसके लब मुस्कुरा उठे थे। पूरे कमरे में खौफ और हिरास का माहौल छा गया था। फॉक्सी ने इस बच्ची के सीने में घोंपा हुआ चाकू एक झटके से बाहर निकाला तो खून किसी सैलाब की तरह जमीन पर बहने लगा। वो चाकू इन सब लड़कियों के सामने करके कहने लगी, तुम लोगों में से किसी की भी आवाज़ इस कमरे में सुनाई दी तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। फॉक्सी ने चाकू अपने सामने किया और इसमें से टपकते खून की एक बूंद को हाथ में लिए अपनी आंखों के सामने किया और जोर जोर से हंसने लगी थी। वजर दारुल अमान के मखसूस पलंग पर बैठी किसी सोच में गुम थी। इसके साथ ही रामेश बेखबर नींद की आगोश में था। वो कल वाले वाक़ये के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। इसके बाप को आखिर पता कैसे चला कि वो कल इस रास्ते से गुजरने वाली थी? शायद ये महज एक इत्तेफाक था, या शायद कुछ और। वो इस बात को समझने से कासिर थी। वो रामेश के बालों में उंगलियां चलाते उसे देख रही थी। कल कैसे वो हंसी खुशी जा रहा था उसके साथ, और फिर अचानक से जो हुआ वो फजर समझने लग गई कि बाप को छोड़ने से उसकी खुशियां वापस लौट आई थी, लेकिन ये उसकी खुशफहमी थी। अभी तो वो सब भी होना था जिसकी उसने तवक्का भी ना की होगी। फजर रामिस को ही देखने में मगन थी जब हिबा उसकी तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम आपी, अब कैसी हैं आप? कल वाले वाक़ये के बाद से इन दोनों की बात बाज़ाब्ता हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ हिबा। उसके मुख्तसर से जवाब ने ही हिबा को बता दिया कि वो ठीक नहीं थी। कल जो भी हुआ
اس کے لیے آئی ایم سوری۔ ہبا نے اس کے ہاتھ پکڑے، ان پر اپنی گرفت سخت کی۔ تم کیوں سوری کر رہی ہو؟ تم نے تھوڑی کیا وہ سب۔ فجر نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ پھر بھی آپ ہی مجھے آپ سے شرمندگی ہو رہی ہے، کاش میں کچھ کر سکتی آپ دونوں کے لیے۔ ہبا نے اپنی نظریں کھڑکی پر نظر آتے کبوتر کی جانب دیکھتے کہا، جو پانی پینے کی غرض سے وہاں پہنچا تھا۔ نہیں نہیں ہبا، یہ سب میرے سگے باپ نے کیا ہے۔ نہیں ہبا، یہ سب میرے سگے باپ نے کیا ہے۔ اس میں تو تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ جسے شرمندہ ہونا چاہیے وہ آرام سے اپنی دنیا میں مگن ہے۔ فجر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر ہبا کے ہاتھ پر گرا تھا۔ کیا آپ مجھے اپنی کہانی دوبارہ بتائیں گی اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ ہبا نے سوالیہ نظروں سے آنکھوں سے آنسو بہاتی فجر کو دیکھا۔ فجر نے اپنے دکھ بھرے ماضی کو یاد کرتے ہبا کو سب کچھ سنا دیا تھا۔ کھڑکی پر موجود کبوتر بھی دل جوئی سے سننے لگا تھا۔ ہبا جیسے ہی فجر کے پاس سے اٹھ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں پکڑا فون بجنے لگا۔ فون کی اسکرین پر جس کا نام جگمگا رہا تھا وہ نام دیکھ کر ہی لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ اس نے کال یس کرتے موبائل کان سے لگایا، پھر کہنے لگی، کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز میں اب ایک الگ قسم کی خوشی جھلک رہی تھی، جیسے ہبا کافی دنوں سے اسی فون کال کے انتظار میں ہو۔ فوکسی اپنی خیریت نہیں بتایا کرتی۔ کان میں فوکسی کی شفاف آواز گونجی۔ ہبا اس کی بات پر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اتنے دنوں بعد کیسے یاد آئی؟ میں تو سمجھی تھی کہ آپ مجھے معصوم کو بھول ہی گئی ہوں گی۔ فوکسی نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، جیسے اسے کوئی سروکار نہ ہو اس سے۔ میں نے سنا ہے تمہارے دارالامان میں نئی لڑکی آئی ہے۔ ہبا اب اس کی بات پر بری طرح سے حیران ہوئی تھی۔ فوکسی کو کیسے پتا چلا تھا؟ آخر وہ سوچنے سے قاصر تھی۔ جی لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اس کی بات پر فوکسی کا گہرا قہقہ گونجا تھا۔ فوکسی سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے فوکسی کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ اس کے آخری لفظ پر ہبا کی سانس تھمی تھی۔ بھلے وہ فوکسی کے ساتھ جیسے بھی بات کر لے، اندر کہیں ایک انجانا سا خوف رہتا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ جی مگر آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جو بھی سوچ رہی فوکسی وہی کہنے والی ہے۔ اور اسی وقت ہبا کے کان میں فوکسی کی آواز گونجی، وہ مجھے چاہیے اور میں یہ بات اچھے سے جانتی ہوں کہ تم میرا ساتھ ضرور دو گی۔ ہبا نے تھوک نگلتے کہا، مگر اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ فوکسی اس کی بات پر مسکرائی۔ ہبا ڈارلنگ، مجھے سب معلوم ہے، تم کیوں بھول رہی ہو؟ بار بار جب میں تم سے کہہ چکی ہوں، پھر بھی۔ ہبا نے دور بیٹھی فجر کو دیکھا جو ابھی تک رامز کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ تم اسے مار دو۔ ہبا کی نظریں بے اختیار رامز پر پڑی۔ جو لفظ اس کی سماعت میں گزرے تھے اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کچھ غلط سنا۔ جی میں سمجھی نہیں، آپ نے کیا کہا؟ فوکسی کو غصہ آیا اس ظاہر لڑکی پر۔ فوکسی کو باتیں دہرانے کی عادت نہیں، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہبا۔ ہبا نے اپنی نظریں سامنے دیوار پر جما دے کہا، ٹھیک ہے پھر آپ بتائیں کیسے مروانا ہے۔ تابش انگلیوں پر چابی گھماتے ہوئے ریسپشنسٹ کے پاس آیا تھا۔ گول گلے والی سادی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہنے وہ میز پر جھک کر اس لڑکی سے صفا کا پوچھنے لگا، کیا صفا میڈم آفس میں ہیں؟ ریسپشنسٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا، جی سر، وہ ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہیں۔ تابش اس کی بات پوری ہونے سے پہلے صفا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا صفا آج لانگ سیاہ فراک میں موجود تھی جس کی آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ صفا نے کسی کی آمد محسوس کی تو سامنے تابش کو کھڑے پایا تھا۔ تم یہاں کیا کرے؟ اب انداز وہی پرانا والا تھا۔ تابش کو حیرانی ہوئی۔ اس دن صفا کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا اور اب دوبارہ وہ پرانے موڈ میں آ چکی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اس کے سامنے کرسی کھینچتے کہنے لگا، تمہیں کچھ بتانا ہے؟ صفا نے اپنے دونوں ہاتھ میز کی سطح پر جمائے۔ کس کے متعلق؟ اس نے ابرو سوالی انداز مچکائے۔ فوکسی کے بارے میں۔ صفا حیران ہوئی، کیا اس نے تمہیں بھی تنگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تابش نے اس کے سوال پر نفی میں سر ہلاتے کہا، نہیں، لیکن اس کا میرے پاس فون آیا تھا۔ صفا ایک دم کرسی پر سے اٹھی اور اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا؟ کب آیا تھا اس کا فون اور کیا کہتا ہے وہ؟ یہ تقریباً ہفتے بھر پہلے کی بات ہے۔ تم مصروف تھی اسی لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ تابش نے پہلے ہی بتا دیا۔ تم سچ سچ بتاؤ، کیا کہا اس نے؟ تابش دیکھ رہا تھا، وہ جو چہرہ اس نے کچھ منٹ قبل دیکھا وہ تاثرات اب غائب تھے۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تم پریشان مت ہو صفا، اس نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس مجھے 2-4 موت کی دھمکیاں دی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ تابش، معاملات اتنے آسان نہیں جتنے تم سمجھ رہے ہو۔ صفا آپ کے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کی جانب آئی جہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ تابش نے اپنی نظروں کا تعاقب اس کی جانب کیا، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا ہے صفا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ٹھیک کر دوں گا؟ وہ کہتے ہی کمرے سے جانے لگا تھا جب صفا کی آواز گونجی، تابش تمہیں پلاننگ کر کے رکھنا ہوگا کیونکہ تمہارا مقابل بہت طاقتور اور اثر و رسوخ والا ہے۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو شاید پلان کے تحت کام کرتی، کیونکہ صفا بختیار ہمیشہ آگے کا سوچ کر چلتی ہے اور جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی۔
ٹھیک ہے صفا میڈم، شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بتا دیا۔ صفا نے فکر مندانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز میرے دارالامان کو بچا لو، میں نہیں چاہتی کہ میری ماں کے دارالامان کو کوئی نقصان پہنچے۔ تا- تابش نے دیکھا اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ صفا تم بالکل پریشان مت ہو، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو سمجھو کہ میں واقعی سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس تمہیں میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر صفا سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تابش سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر اسے کہنے لگا تم نے میرے لیے خاص دعائیں کرنی ہوں گی۔ وہ مسکرا کر کمرے سے باہر جا چکا تھا جبکہ صفا گہری سوچ میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ تابش کا رخ اب حاشر کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا حاشر کو ہمیشہ کی طرح سیاہ پینٹ شرٹ پہنے لیپ ٹاپ میں مصروف پایا تھا۔ آئیے آئیے جناب، فرصت مل گئی آپ کو؟ حاشر کو اس کی موجودگی کا احساس جاگا تو کیا اٹھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے حاشر حسین، میں آپ سے پہلے ہی یہاں پہنچا ہوں۔ وہ کرسی کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھتے کہنے لگا جی جی، اس بات کا تو علم ہے مجھے کہ آپ آفس کے بھی کہ آپ کس کے آفس میں پائے گئے ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے کہنے لگا جبکہ تابش حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے بہت چکر نہیں لگا رہے لوگ صفا کے آفس کے؟ حاشر نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مسکراتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تابش نے میز پر جھکتے کہا لوگ آج کل بہت پھپھیوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، دوسروں کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ چلو نکلو میرے آفس سے، بہت کام کرنا ہے مجھے، تمہاری طرف فارغ نہیں بیٹھا میں۔ حاشر نے چہرے پر مصنوعی غصہ سجاتے کہا کیا کہا میرا آفس؟ تابش اس کی جانب آیا تھا۔ تم کنجوس کو پیسے بچانے کی پڑی ہوئی تھی، میرا بھی بنا دیتے ایک آفس، خود اپنا تو اتنا بڑا بنا لیا ہے، میرا بنانے میں جناب کے پیسے لگ رہے تھے بہت۔ نہیں تم بتاؤ کہ کیا جاتا تمہارا اگر بنا دیتے چھوٹا سا، پڑا رہتا میں وہاں کسی کو تنگ نہ کرتا۔ تابش منہ پھلائے صوفے پر ٹانگ اوپر کیے بیٹھ گیا تھا۔ ایک شرط پر بنا کر دوں گا، پہلے تم روز آنے والے بنو پھر آفس بھی بن جائے گا۔ حاشر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا، اسے تابش کے پھولے منہ کی پرواہ نہ تھی کیونکہ یہ تو اس کے لیے روز کا معمول بن کر رہ گیا تھا۔ دفع ہو، میں تمہارے آفس میں ہی سیٹ ہوں۔ تابش آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ حاشر کو اس پر غصہ آیا تھا، مگر میں نہیں سیٹ، تمیز سے بیٹھو۔ اس نے تابش کے بیٹھنے پر چوٹ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جاؤ کیبن نمبر 11 کے پاس جا کر بیٹھو، وہاں ویسے بھی تم خوش ہوگے۔ تابش نے جیسے اس کی دوسری بات سنی ہی نہ۔ حاشر نے اپنی میز پر موجود کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مل سکی تھی تو تابش کو گھٹ کر کام کرنے لگا۔ خود تابش اب موبائل میں گیم کھولے بیٹھا تھا۔ یہ منظر دارالامان کا ہے۔ آج صفا ان سارے بچوں کے لیے چیز لائی تھی جسے دیکھ کر وہ سب خوش تھے۔ صفا ہر ایک بچے کو کچھ پکڑاتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی بولے جا رہی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہبا بھی کھڑی تھی جو مسکرا کر صفا کو سامان دیے جا رہی تھی۔ فجر کچھ دور کھڑے خاموشی سے ہی سب کچھ دیکھنے میں مگن تھی۔ انہی بچوں میں سے ایک رامز بھی تھا، وہ اب صفا کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ نیا بچہ ہے کیا؟ صفا نے ہبا کے کان میں پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کہنے لگی جی آپی، ایک ہفتے پہلے آئے ہیں۔ اکیلا آیا ہے کیا؟ صفا نے ہبا سے پوچھا۔ اس نے رامز کی جانب دیکھا، پھر وہ نہ پہ پھر وہ پیزا اس کے سامنے کیا۔ رامز نے مسکراتے ہوئے تھام لیا اور وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ صفا کے سوال پر ہبا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں اکیلا کہاں ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں بھی ہے۔ اچھا کہاں ہے پھر اس کی ماں؟ صفا نے اس کی جانب دیکھا تو ہبا نے دور کھڑی فجر پر انگلی سے اشارہ کیا۔ وہی ہے۔ صفا نے خاموش نظروں سے دور کھڑی فجر کو دیکھا جو ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے فجر کی موجودگی نے حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ فجر صفا کو خود کی جانب دیکھتا پا کر مسکرا دی۔ مجھے ملنا ہے فجر سے، صفا نے پاس کھڑی ہبا سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، یہ کام ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کی ملاقات کرواتی ہوں۔ صفا نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا کام کرنے لگی۔ کام ختم ہونے کے بعد صفا اپنے ہاتھ سینے پر رکھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کئی سارے بچے عورتیں لمبی قطاریں بنائے بیٹھے تھے۔ میں صفا بختیار، اس دارالامان کی مالکن، آج آپ سب کو ایک اہم فیصلہ سنانے لگی ہوں۔ ہمارے ہاں جیسے سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے عورتوں کو، ویسے ہی ان کے پڑھنے لکھنے کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں یہاں جو عورتیں ان پڑھ ہیں انہیں اچھی طرح سے پڑھایا جائے گا، انہیں علم کی روشنی سے نوازا جائے گا تاکہ مستقبل میں وہ کچھ ایسا کام کریں جس کی وجہ سے میرا سر فخر سے بلند ہو۔ لیکن یہ سب کرنے سے کیا ہوگا میڈم؟ ہم نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے؟ ایک لڑکی کی آواز گونجی تو صفا اس کی آواز کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ فجر نے بھی اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں صفا کی جانب کی۔ پڑھ لکھ کر آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، جیسے آپ کسی کی مالی مدد فراہم کر سکتی ہیں، ان کے لیے نیکی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ صفا کے لہجے میں روبہ اور دبدبہ تھا۔ اس کی بات سن کر ہر کوئی اسے متاثر ہو رہا تھا اور ان میں سے ایک شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی بھی تھی جو مسکرا کر سن رہی تھی۔ لیکن ہم میں سے کچھ ایسی بچیاں بھی ہیں جو شادی شدہ ہیں اور بچوں والی بھی ہیں، ان کے لیے تو بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی میڈم، صفا کے سامنے بیٹھی ایک عورت نے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جو شادی شدہ اور بچوں والی ہیں انہیں مشکلات تو ہوتی ہیں، پر جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں ان کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ بس غور و فکر کرنے والی بنیں۔
اس کی بات پر جہاں کئی ساری عورتوں کا اختلاف ہوا تھا، وہی کچھ ایسی بھی تھیں جو نم آنکھوں سے سن رہی تھیں۔ میں آج جہاں ہوں اس کے پیچھے میری ماں کا کردار ہے، ان کا جتنا شکر گزار رہوں کم ہے۔ وہ مجھے یہ سب نہ سکھاتی تو آج شاید میں یہاں آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ میری ماں ایک عظیم عورت تھی، وہ ہر ایک کا خیال رکھتی تھی، اور یہ فیصلہ بھی میں نے ان کے لیے ہی کیا ہے۔ میں ہر اس لڑکی کو علم کی روشنی سے منور کرواؤں گی جو اس کی مستحق ہے۔ وہ اپنی تقریر ختم کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ صفا اب اپنے دارالمان کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے سامنے کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے جن کو پڑھنے میں مگن تھی۔ وہ دروازے پر کسی کی آہٹ محسوس کرتی سر اٹھا کر اس جانب دیکھنے لگی تو سامنے فجر اور ہبا کھڑی تھی۔ ارے آؤ بیٹھو فجر، صفا اپنی کرسی پر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ فجر حیران سی اسے دیکھنے لگی، پھر ہبا نے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ کیا اور وہ ہلکا سا مسکرا کر اندر بڑھی۔ صفا اس کے انتظار میں ابھی تک کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو فجر، صفا نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے کہا تو اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہبا پلیز میرے لیے ایک بلیک کافی، اور فجر تم کیا پیو گی، ٹھنڈا یا کچھ اور؟ ہبا پلیز میرے لیے بھی ایک بلیک کافی۔ فجر تو حیرتوں کے پہاڑ گر رہے تھے۔ آفس میں بیٹھی خاموش طبیعت کی مالک صفا بختیار آج اس سے خود ٹھنڈا یا گرم کا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میرا کچھ بھی لینے کا موڈ نہیں ہے ابھی۔ اس نے مسکرا کر صفا کو دیکھا تو کہنے لگی، پکا نا؟ صفا کو جیسے یقین نہ رہا ہو اس پر۔ فجر نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے ہبا، تم بس میرے لیے بلیک کافی لے آؤ۔ ہبا نے اس کی بات سنی اور دروازے سے نکل گئی۔ تم یہاں کب آئی؟ اس نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ وہ جو پورے کمرے کا انٹیریئر دیکھ رہی تھی اس کی بات پر بولی، فجر ان گزرے دنوں میں پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی۔ اسے یہ کمرہ کسی شاندار محل سے کم نہیں لگا تھا۔ میں پچھلے ہفتے ہی آئی تھی لیکن آپ سے ٹھیک طرح سے ملاقات نہ ہو سکی۔ صفا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں بس کچھ مصروفیات تھیں تو خیر تم بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا؟ فجر جس سوال سے بھاگ رہی تھی صفا نے وہی پوچھ لیا۔ جب آپ کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو کسی دارالمان میں ہی رہنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ میں بس کچھ دن کے لیے ہی آئی ہوں، مجھے جیسے ہی گھر مل جائے گا میں چلی جاؤں گی۔ فجر نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کہا، ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم اسے اپنا گھر ہی سمجھو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، ہبا ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر آئی اور کپ صفا کے سامنے رکھا۔ ہبا فجر میری بہت خاص دوست ہے، تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جہاں فجر الفاظ خاص دوست پر چونکی، وہیں ہبا نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس بات کی آپ فکر ہی نہ کریں آپی، کیونکہ فجر آپی میری بھی بہت اچھی دوست بن چکی ہیں۔ ویسے یہ بتائیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتی ہیں؟ صفا نے مسکرا کر ہبا کو دیکھا پھر کہنے لگی، ہاں ہمارے آفس میں ہوتی ہے یہ۔ کچھ دیر وقفے کے بعد صفا نے ہبا سے کہا، تمہاری نیچر بہت اچھی ہے ہبا، تم ہر کسی کو دوست بنا لیتی ہو، اور مجھے دیکھ لو، مشکل سے ہی میری تم اور فجر دوست ہو۔ فجر اس کی بات پر ہلکا سا ہنسی تھی۔ اسی پل صفا اپنا خالی مگ لیے کھڑی ہو گئی اور جانے لگی تو پیچھے سے فجر کی آواز گونجی، صفا میم پلیز آفس میں کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ صفا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، اس بات کی تو تم بالکل فکر مت کرو، یہ راز ہمارے درمیان رہے گا۔ فجر آج ہبا کے ساتھ پاس والے پارک میں آ گئی تھی۔ کافی دنوں سے فجر کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے ہبا اسے زبردستی لے آئی تھی۔ اس کے ساتھ آج رامس بھی آیا تھا لیکن وہ اکیلے اپنے کھیل میں مگن تھا۔ فجر اور ہبا آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب چلی ہی جاؤں یہاں سے، کافی دن ہو گئے ہیں۔ فجر اپنے ساتھ چلتی ہبا سے مخاطب تھی۔ ہبا نے چنبے سے اسے دیکھا، فجر آپی کیا آپ کو ہماری کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ فجر نے اپنی آنکھیں اس کی جانب کی پھر نفی میں سر ہلا دیا، ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ ہبا نے لہجے میں نمی سموتے ہوئے کہا۔ فجر نے ایک پل کو رک کر اسے دیکھا، ہبا میں کب تک اس دارالامان کے سہارے بیٹھی رہوں گی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر دوبارہ کہنے لگی، مجھے کبھی نہ کبھی تو کہیں نہ کہیں جانا ہوگا نا۔ ہبا خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس دن بھی میری وجہ سے جو ہوا، فجر اپنی بات مکمل کرنے ہی لگی جب ہبا بول اٹھی، وہ سب آپ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ سب تو اوپر والے نے لکھ دیا تھا، آپ اس بات پر کیوں بار بار خود کو الزام دیتی ہیں؟ ہبا اس کے سامنے آ گئی جب وہ ہاتھ باندھے کھڑی سامنے کھلتے رامس کو دیکھنے لگی اور پھر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم شاید کبھی نہ سمجھ سکو میری بات، اچھا ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں، اس دن جو ہم نے فلیٹ دیکھا تھا نا، ہم دوبارہ وہاں جا کر پتہ کروائیں گے۔ ہبا نے یہ کہا اور تبھی اسے فجر کی عقب زلفی کا چہرہ نظر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خبردار کرتی، فجر کو پیچھے سے زلفی نے بہت زور کا وار کیا۔ گرنے کی وجہ سے فجر کے ہاتھ پاؤں دونوں چھل چکے تھے۔ ہبا رامس کو پکڑو، فجر زور سے چلائی۔ آس پاس کے سارے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہبا نے رامس کو اپنے ساتھ لگایا اور فجر کو پٹتے دیکھتی رہی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی بھی لوگ اس کی مدد کرنے کو آگے نہیں آ رہے تھے، کوئی اپنا موبائل اٹھائے ان میں ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی چپ چاپ تماشا دیکھنے میں مگن تھا۔ تو مجھ سے بھاگے گی؟ ہاں تیری اتنی ضرورت، تجھے پتا بھی ہے نا کہ تو نے میرا کتنا نقصان کروایا ہے کمینی، لیکن تجھے کیوں پرواہ ہوگی باپ کی؟ تجھے تو وہ امیر زیادہ پیسے بھر رہا ہوگا نا،
जुल्फी बहुत बुरी तरह से फजर को मारे जा रहा था। तभी एक आदमी आया, उसने जुल्फी को जोर से जमीन पर फेंका। तुम क्यों मार रहे हो बच्ची को, जाहिल इंसान। वो आदमी जो भी था बहुत जोर से जुल्फी को धक्का देकर धाड़ा था। ये मेरा और इसका मामला है, तू अपनी टांग ना अड़ा हमारे बीच में। जुल्फी ने एक जोरदार मुक्का मारा था इस आदमी को, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून रिसने लगा। उसने अपने बहते खून की परवाह किए बगैर फजर को देखा, फिर कहने लगा, बेटा आप जाओ, हम इसे देख लेंगे। किसी औरत ने फजर को उसके बाजू से पकड़कर उठाया और उसे सहारा दिए वो हिब्बा के साथ आगे बढ़ गई थी। आयरा कैसी हो, मुस्कुराती आवाज़ उसके कमरे में गूंजी थी। वो अपने कमरे में मौजूद मरीज का मुआयना कर रही थी जब डॉक्टर फरीहा उसके पास आई थी। आयरा ने उन्हें मुस्कुराकर उंगली से 1 मिनट का इशारा किया और फिर मरीज से मुखातिब हो गई। उसने एक दो ज़रूरियात इस मरीज को बताई थी और फिर उनकी जाने मुतवज्जा हुई। जी कहिए डॉक्टर फरीहा साहिबा, कैसे आपने आज यहाँ आने को शर्फ बख्शा? उसने मुस्कुराकर पूछा तो फरीहा ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। कह तो ऐसे रही हो जैसे मैं आती ही नहीं। आयरा उनकी बात सुनते अपनी हंसी रोकते हुए बोली, जी बिल्कुल, आप तो आती नहीं हैं, क्योंकि मैं ही आपके पास जो आती हूँ। फरीहा ने उसकी बात पर सर झटका। अच्छा खैर ये बताओ तुम्हारी दोस्त की तबीयत कैसी है अब? फरीहा के जहन में अचानक से फजर का ख्याल आया तो आयरा से पूछने लगी। आयरा फजर का जिक्र सुनकर कुछ अफसरदा हो गई। वो अब अपने घर चली गई है आप भी। लेकिन क्यों? अभी तो वो अच्छी तरह से सेहतयाब भी ना हुई थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि मत जाने देना, वो अकेली कैसे रहेगी जब उसके साथ एक बच्चा भी है। फरीहा फजर के लिए परेशान हो रही थी। एक नंबर की जिद्दी है वो, मेरी सुनती कहाँ है। आपको क्या लगता है मैंने उसे रोका नहीं होगा? आयरा ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। वैसे आयरा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? आयरा ने एक नज़र उन्हें देखा। जी बोलें। उसने अपनी दोनों कोहनियाँ कुर्सी के हत्थे पर जमाते उन्हें कहा। जब फजर यहाँ थी तो उससे मिलने कोई नहीं आया, क्यों? उनके जहन में कब से ये सवाल मचल रहा था। क्योंकि उसके कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं रहते, एक दो हैं उसके बाप की तरफ से, लेकिन उनका आना जाना बिल्कुल नहीं होता और ना ही फजर उनके घर जाती है। आयरा ने अपनी निगाहें दूर खला में देखते उन्हें सब बता दिया था। अच्छा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया तभी उनका मोबाइल बज उठा और उन्होंने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को देखा और आयरा को माजत ख्वाह अंदाज में देखा था। उसने इस बात में सर हिला दिया और कमरे से चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आपके? डॉक्टर फरीहा मैं हूँ। दूसरी जानब से कोई हिम्मतानी आवाज़ गूंजी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं पहचान गई। खैरियत? फ़ोन किया आपने? आपकी मम्मा की तबीयत तो ठीक है? उनके लहजे में तशवीश थी। जी डॉक्टर, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बस मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि मुझे एक काबिल डॉक्टर की ज़रूरत है जो मेरी मम्मा का डेली चेकअप कर सके, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं घर पर मौजूद होता नहीं क्योंकि ज़्यादातर तो मैं घर पर मौजूद नहीं होता। मुझे उनके लिए परेशानी लगी रहती है। जी जी, मैं समझ गई आपकी बात। आप बताएं कब भेजूं? फरीहा ने मुस्कुरा कर कहा। बस कल से भेज दें, अगर मुनासिब लगे तो। ठीक है, मैं भेज दूंगी। अल्लाह ताला आपकी मम्मा को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करे, आमीन। दूसरी तरफ से आमीन कहा गया और फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया गया। उसी वक्त आयरा भी दोबारा आ गई थी। क्या हुआ, सब खैरियत है? उसने फरीहा की जानिब देखा। हाँ, बस किसी मरीज़ को एक डॉक्टर की ज़रूरत है और मुझसे कहा गया है कि किसी काबिल डॉक्टर को भेजा जाए। आयरा मुस्कुराते वापस अपनी जगह पर बैठी। तो बताएं फिर, हुआ किसी काबिल डॉक्टर का इंतज़ाम? उसने सवालिया अंदाज में पूछा था। हाँ समझो हो गया। फरीहा ने इस बात में सर हिला दिया। तो बताएं किसे चुना फिर आपने? वो अब आरामदेह अंदाज में बैठी उन्हें ही देखने लगी। तुम्हें, क्योंकि मेरी नज़र में तुम एक काबिल और ज़हीन लड़की हो। तुम्हें ही पता होता है कि मरीजों को कैसे डील करना है। आयरा उनकी बात सुनते हंस पड़ी थी। मुझे लगा तुम मना कर दोगी। फरीहा उसे हैरानी से देखने लगी। लो भला, इसमें मना करने वाला क्या था? आप तो वैसे भी जानती हैं मुझे खिदमत अदा करने का वैसे भी बड़ा शौक है। इसीलिए तो मैं अंदर कहीं जानती थी कि आपने मेरा ही चुनाव किया होगा। उसने हंसते कहा। फरीहा ने मुस्कुराकर उसे देखा। चलो फिर कल से जाने की तैयारी करो। आयरा ने सर हिलाकर उन्हें जवाब दिया। जो आपका हुक्म माय लेडी। फरीहा ने अब उठ फरीहा अब उठ खड़ी हुई जाने के लिए। उफ यार, आज तो बहुत देर हो गई। पहले दिन ही अब वो बंदा डॉक्टर फरीहा को फ़ोन करके मेरी कंप्लेन ना कर दे। वो अपने आप बड़बड़ाई जा रही थी। साथ ही उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। आयरा आज बहुत लेट हो गई थी। उसे दोपहर के 2 बजे जाना था, लेकिन अब अचानक कोई काम आने की वजह से वो लेट हो गई थी। आयरा अब अपनी गाड़ी में बैठी गुस्सा हो रही थी। उसे रह रहकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से सामने नजर आती गाड़ियों की लंबी कतार थी। उसकी वजह सामने नजर आती गाड़ियों की लंबी कतार थी। उफ यार आयरा, लगता है आज तो हर कोई तुमसे दुश्मनी निभाने में पेश पेश है। उसने चेहरे के बुरे तासुरात बनाते कहा। तभी तो पस मंजर में किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ गूंजी थी, जैसे उसे इशारा दे रही हो आगे बढ़ने का। आयरा ने उस शख्स को गुस्से भरी नज़रों से देखा और अपने आप से कहने लगी,
ایک تو یہ آدمی سکون سے نہیں بیٹھ رہا، نہ جانے کیا پرابلم ہے اس کی۔ وہ اس آدمی کو سنانے انجن سٹارٹ کرتے اپنی گاڑی آگے بڑھانے لگی۔ کچھ دیر گزری کہ وہ اب اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی اس کے کوئی پیٹ میں سامنے ہی اس کے کوئی پیٹ کیے کھڑا تھا۔ وہ موبائل پر جھکا کسی کو کال ملا رہا تھا۔ آئرا کو اس کا بس جھکا ہوا سر نظر آ رہا تھا۔ اس وقت آئرا کا فرنٹ سیٹ پر بڑا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل اٹھایا تو دیکھا کہ انجان نمبر سے کال تھا۔ اس نے اسی غفلت کی وجہ سے سامنے کھڑے لڑکے کو بس اسی غفلت کی وجہ سے اس نے سامنے کھڑے لڑکے کو گاڑی دے ماری۔ ائی ماں، مار ڈالا۔ وہ لڑکا اپنی کمر پکڑے کرا رہا تھا۔ کون ہے کہ جسے گاڑی چلانے کا ڈھنگ نہیں؟ میری کمر توڑتی یار۔ وہ لڑکا اپنی کمر پکڑے بیٹھا سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھے انسان کو کوس رہا تھا۔ آئرا گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آئی تو دونوں ایک دوسرے کو ہکا بکا دیکھنے لگے۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ پیچھے گاڑی آ رہی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ جمائے کہنے لگی۔ تابش بمشکل اٹھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میڈم، میری آنکھیں میری ناک کے اوپر ہیں، میرے سر کے پیچھے نہیں، جو مجھے بتا سکیں کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اور ویسے چلو اور ویسے چلو میں تو آگے دیکھ رہا تھا، لیکن تم تو دیکھ رہی تھی نا؟ تمہیں یہ 6 فٹ 2 انچ کا اتنا بڑا لڑکا نظر نہیں آیا؟ تابش بھی اسی طرح ہاتھ کمر پر جمائے کھڑا کہنے لگا۔ آئرا ایک پل کو گڑبڑائی، پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، مجھے نظر آیا تھا، پھر میں نے سوچا کہ خود ہی ہٹ جائے گا، اگر اسے زندگی پیاری ہوئی تو۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نہیں ہٹو گے؟ تابش اس کی لمبی دلیل پر منہ کھولے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ واہ، مطلب واہ، اگر تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے میں مرمرا جاتا تو؟ آئرا اس کی بات پر ہنسی تھی۔ اس کی تم ٹینشن نہ لو، کیونکہ برے لوگ اتنی جلدی دنیا سے جاتے نہیں۔ وہ کہتے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے پرس نکال کر اب اس عمارت کے اندر چلی گئی تھی۔ تابش اس کے جواب پر حق تک اسے دیکھتا رہا، پھر اندر آ گیا تو آئرا بولنے لگی، وہ ابھی اندر نہیں گئی تھی۔ ہیں کہاں گھسے چلے جا رہے ہو مسٹر؟ اب کیا میری شکایت کرو گے ان گھر والوں سے؟ آئرا اس کی راہ میں ہموار ہوئی تھی۔ تابش نے ابرو چکا کر اسے دیکھا، پھر کہا، میڈم یہ میرا گھر ہے۔ اب حیران ہونے کی باری آئرا کی تھی۔ تابش بڑبڑاتے اندر کی جانب بڑھا۔ اللہ میاں، بہت زور کی لگی ہے یار۔ اس نے پیٹھ سہلائی اور پیچھے مڑ کر آئرا کو دیکھا جو ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے آسمان کی جانب اپنی آنکھیں کی اور بولنے لگا، اگر آپ لڑکیوں کو چلانے کے لیے گاڑی دے ہی دیتے ہیں تو کم از کم آنکھیں اور عقل بھی دے دیا کریں۔ آئرا اس کی بڑبڑاہٹ سن کر غصے سے اس کی جانب آنے لگی، تبھی اندر سے ماہرخ آئی تھی۔ وہ تابش کو کمر پکڑے دیکھ چکی تھی۔ تابش، کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، بس کسی چشمش چڑیل نے گاڑی مار دی، قسم سے بہت درد ہو رہا ہے، نہ جانے کون سے جنم کے بدلے اتارے ہیں مجھ معصوم کی جان پر۔ آئرا گھبرا کر ماہرخ کی جانب آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ مبادا وہ اس کو ہی سنا نہ دیں۔ دیکھیں آنٹی، میری کوئی غلطی نہیں، یہ خود موبائل میں سر دیے کھڑے تھے، اب میں کیا کروں؟ میڈم، ہر گاڑی میں ایک ہارن کا آپشن ہوتا ہے، میرے خیال سے کہ آپ وہ بھی مار سکتی تھی۔ وہ اندر جانے ہی لگا تھا جب آئرا کی آواز سنائی دی، گاڑی تو مار دی، اب کیا ہارن بھی مارتی؟ تابش کو سمجھ نہیں آیا جو اس نے سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور جب تک اسے سمجھ آیا تب تک ماہرخ اسے اندر لیے بڑھ گئی تھی۔ پرائے تو ویسے ہی بدنام ہیں، یہاں تو اپنوں نے ظلم ڈھائے، تابش نے ماہرخ کی جانب دیکھتے روٹے ہوئے انداز میں کہا اور اندر کی جانب چل پڑا۔ فجر کچھ فائلز اپنے سینے سے لگائے اس کمرے میں آئی، ایک ہاتھ فائل کے گرد اچھے سے پھیلایا تھا، پھر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ہلکی آواز میں دروازہ بجانے لگی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہ کھولا گیا تو اس نے ماتھے پر لکیریں بناتے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی خالی کرسی اسے نظر آئی تھی۔ اس نے حیرت سے ایک بار کمرے میں نظر دوڑائی اور سوچنے لگی، کیا سر ابھی تک نہیں آئے؟ دائیں ہاتھ میں موجود گھڑی پر نظر دوڑائی تو دوپہر کا 1:15 ہو رہا تھا، لیکن اس وقت فجر کی نظر اس کے سیاہ کوٹ پر پڑی جو اسٹینڈ پر لٹکا تھا۔ کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد وہ اس کمرے میں موجود میز کے سامنے کھڑی فائلز رکھ کر جا ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ہمیشہ دیکھنے جانے والے اس بک شیلف پر پڑی تھی۔ اپنا پھسلتا ہوا دوپٹہ سیٹ کر کے اس نے اپنے قدم اس جانب بڑھا دیے۔ فجر بک شیلف میں سے ایک کتاب اٹھائے اسے آگے پیچھے دیکھنے لگی، تبھی اس کی نظر کتاب کے سربست پر پڑی تھی جس پر لکھا تھا دا مرڈر مسٹری آف جنہ۔ آئرا کی وجہ سے وہ کچھ کتابیں پڑھنے لگی تھی، پر کوئی عام سی کتابیں نہیں، بلکہ وہ کتابیں جن میں کوئی خاص پیغام دیا گیا ہو۔ وہ کتاب پڑھنے میں منہمک تھی۔ جب حاشر کمرے میں آیا، وہ دروازے کی چوکھٹ پر ہی کھڑے فجر کو دیکھنے لگا تھا۔ بال ماتھے پر جمائے، سفید آستین کونیوں تک مڑے، وہ ایک گہرے تعجب کا شکار تھا۔ پہلے پہلو سے لگا کہ جیسے وہ ایک سراب پر نہیں، کچھ قدم آگے بڑھانے پر اسے معلوم ہو چلا کہ وہ سراب نہیں، جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ فجر کو کسی کی موجودگی کا احساس جاگا تو اس نے کتاب سے سر اٹھایا۔
सामने खड़े हाशिर को ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई चोरी पकड़ ली। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये फ़ाइल देने आई थी, मगर आप कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं यहीं छोड़कर जा रही थी, तभी मेरी नज़र किताबों पर पड़ गई। फजर ने बगैर सांस लिए उंगलियां टटकाते हुए नजरें अपने पाँव पर जमाते सारी बात इसके गोशगुजार कर दी। उसने अपनी नज़रों का रुख उसकी जानिब आहिस्ता से किया तो वो नरम लहजे में बोला था, कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, आप जब चाहें पढ़ सकती हैं। ये कहते ही उसने अपने कदम कुर्सी की जानिब बढ़ा दिए। शेल्फ से कुर्सी तक के सफ़र में वह मुस्कुरा रहा था, मगर फजर को उसके लबों पर रेंगती मुस्कुराहट नजर न आई थी। कुछ देर बाद हाशिर अपनी पोजीशन संभालते बोला, क्या आप भी किताबों में दिलचस्पी रखती? फजर ने उसकी बुरी आंखों में देखते इस बात में सर हिला दी। जी, थोड़ी बहुत। इसके जवाब पर हाशिर बेख्तियार चेहरा झुकाए हंस दिया। फजर ने उसे यूं हंसते पहली बार देखा था। हाशिर ने पुरजोश होते हुए उससे एक और सवाल पूछा, आप भी हिस्ट्री की किताबें पढ़ती हैं? हाशिर ने उसके हाथों में मौजूद अपनी पसंदीदा किताब पर नज़र की थी। फजर उसकी बात पर मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाने लगी। ज़्यादातर नहीं, बस मेरी दोस्त जो भी भेजती है मैं पढ़ लेती हूँ। उसके तफसीली जवाब पर वो महज सर हिलाने लगा। पूरे वक्त में फजर को ये भी भूल गया कि वो किस काम के लिए आई थी। उसने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की, तब भी याद ना आया। यकायक हाशिर ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। आप कुछ फाइल्स दिखाने आई थी? फजर को याद आया तो उसने आगे बढ़कर वो फाइल्स हाशिर की जानिब की। उसने थोड़ा सा आगे होकर उसके हाथ से वो ले ली थी। वो अब इन पर सरसरी सी नज़र दौड़ाने लगा। ठीक है, आप ऐसा करें कि इन फाइल्स को अपने पास संभाल कर रखें। मुझे जब चाहिए होंगी मंगवा लूँगा। हाशिर की बात तहम्मुल से सुनती वो अब कमरे से जा रही थी। उसके जाते ही हाशिर एक बार फिर दिल से मुस्कुरा दिया। पूरे जिस्म में एक सुरूर सा बरपा हो गया था। हाशिर अपने कमरे में मध्यम बत्ती जलाए बैठा था, बेडग्राउंड से टेक लगाए, गोद में लैपटॉप रखे। इस वक्त वो शब ख्वाबी के लिबास में था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो अपने काम में इतना मसरूफ था कि उसके बराबर रखा मोबाइल बजा तो वो चौंक पड़ा। उसकी व्हाट्सएप पर किसी चाहने वाले का मैसेज जगमगा रहा था। उसने लैपटॉप परे करके मोबाइल अपने हाथों में पकड़ लिया था और पैगाम भेजने वाले के नाम पर उंगली रख दी। उसने वो पैगाम खोला था। कैसा है मेरा बेटा? उसने जवाबी पैगाम भेजा। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन शुरू होने लगा है? उसने अपने सामने वाली दीवार पर सोचती नज़रों से देखा, पर उसे कुछ याद ना आया। नहीं यार, आप बता दें। मुझे पता था, तुम खुद में इतने मगन रहते हो कि तुम्हें मालूम कैसे होगा कि आज का दिन कौन सा है? पैगाम में साफ साफ नाराज़गी झलक रही थी। अच्छा भाई, आप बता दें। बेटे, आज आपकी सालगिरह है। हाशिर इस पैगाम पर मुस्कुरा दिया। क्या आप भी खाला? मैं अब कोई बच्चा तो नहीं रहा कि अपनी सालगिरह को याद रखूं। मैं समझा पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम है जो मैं भूल गया। साथ में मुंह बसोरने वाली इमोजी उसके साथ भेज दी थी। मेरी नज़र से देखो तो अभी भी तुम बच्चे ही लगते हो। वो तो न जाने कहाँ से इतना कद निकल आया है तुम्हारा। और रही बात दिन भूलने की, तो अगर मैं तुम्हें कुछ याद ना दिलाऊं तो तुम्हें याद भी नहीं, जैसे तुम्हें ये भी याद नहीं रहता कि तुम्हारी खाला भी है। हाशिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने सर पर जपत मारी। सॉरी, न जाने कितनी दफ़ा सॉरी करते हो, फिर वही। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ दिन तक आपके पास आने की। सिर्फ कोशिश? क्या करूँ, मसरूफ़ आदमी हूँ ना। साथ में रोने वाला इमोजी भी भेज डाला। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल दुरुस्त कहता है तुम्हारे बारे में। अच्छा, यानी आप दोनों की रोज़ बरोज़ बात होती है? हाँ, वो तुम्हारी तरह थोड़ी है। एक वो ही तो है जो मुझे बिला नागा फ़ोन करता है। काफ़ी अच्छा बच्चा है। मार लें आप ताने, जितने मारना चाहती हैं मार लें। कौन सा तुमने सुधर जाना है? हाँ, ये तो है, हंसते हुए जवाब दिया। ढीठ औलाद ना हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा वही अमल दोहराते जवाब दिया। शराफत से मेरे पास आ जाना, वरना मैंने बात नहीं करनी तुमसे। देखिए प्लीज़, ये जुल्म मेरे साथ मत कीजिएगा, मैं मर जाऊँगा। फिर से वो हंसने वाला इमोजी भेज दिया था। वो दोनों व्हाट्सएप पर बातें कर रहे थे। इसी इस्ना में 12 बज गए। दूसरी तरफ से फ़ौरन हैप्पी बर्थडे का पैगाम मौसूल हुआ। सालगिरह मुबारक मेरी जान, अल्लाह ताला हमेशा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। वो पैगाम पढ़ते हुए मुस्कुराने लगा। शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा आने की। ना सकूँ तो माजरत। तुम ना हो फिर देखूंगी कि क्या हासिल करती हूँ तुम्हारा। तुम ना हो तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हासिल करती हूँ। चलो जाओ, अब मैं तुम्हारी चलो जाओ, अब तो तुम्हारा फ़ोन सारी रात बजता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। उसके फ़ोन रखते ही एक लंबा तांता बन गया था पैगामात का। फजल दारुल अमान की अपने मखसूस पलंग पर लेटी थी। उसके बराबर में रामे सकून से गहरी नींद सो रहा था। फजल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने व्हाट्सएप खोला तो उसकी बहुत सी पुरानी और नई दोस्तों के पैगामात सामने थे। वो सब उसकी खैरियत मालूम करना चाह रही थी। वो इन सबको इग्नोर किए स्टेटस देखने लगी, तभी उसकी नज़र ताबिश के स्टेटस पर पड़ी थी। उसने अपनी और हाशिर की तस्वीर लगाई और नीचे कैप्शन में लिखा था, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरे पढ़ाकू दोस्त। साथ में ज़ुबान चढ़ाता इमोजी था। फजर ने हाशिर के नाम की चैट खोली और पैगाम भेजने लगी। हैप्पी बर्थडे सर, एक मुस्कुराहट से भरपूर और
इमोजी और एक केक वाला इमोजी लिखकर उसने सेंड का बटन दबा दिया था। हाशिर ऑनलाइन था। हाशिर अभी तक अपने व्हाट्सएप में सबके बारी बारी स्टेटस देख रहा था। तभी उसकी नज़र ताबिश के स्टेटस पर पड़ी और फिर उसके लिखे हुए कैप्शन पर। वो नफ़ी में सर हिलाता उसे जवाबी व्हाट्सएप में जवाब वो नफ़ी में सर हिलाता उसे जवाबी वॉइस नोट भेजने ही लगा था। सुधर जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें सुधार दूँ। जवाबन ताबिश ने फ़ौरन से वॉइस नोट भेजा। अभी तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो ताबिश अलवी को सुधार सके। हाशिर ने बस फ़ौरन ही हाशिर ने बस अफसोस ही किया था और उसे इग्नोर करते हुआ व्हाट्सएप स्क्रॉल करता जा रहा था। कई सारे लोगों की दुआओं के साथ पैगामात मौसूल हो रहे थे, लेकिन इस वक्त वो उन्हें नहीं देख रहा था। वो तभी एक नाम पर चौंका, जैसे उसे यकीन न आया हो कि ये जिसका नाम पढ़ा है क्या ये वही है। उसने इस नाम पर क्लिक किया तो पैगाम खुल गया। हैप्पी बर्थडे सर, साथ में एक मुस्कुराहट से भरपूर इमोजी और केक का इमोजी। उसने काफ़ी सारे लोगों के पैगामात देखे जो एक लंबे पैराग्राफ की शक्ल में थे और एक तरफ ये 3 लफ्ज़ी पैगामात। इसे पता ही नहीं चला कि कब उसके लब मुस्कुराहट में ढले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लंबे लंबे पैराग्राफ पसंद नहीं होते। वो भी इन्हीं में से ही वो भी इन्हीं में से था। वो जवाब देता इससे कबल ताबिश की कॉल आने लगी। उसने कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाते ही उसका गाना सुनने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ताबिश अपनी सुरीली आवाज़ में उसके लिए गा रहा था। बस करो, तुम्हारी ये बेसुरी आवाज़ सुनने का मेरा कोई मूड नहीं, हाशिर ने चिढ़ाते हुए बोला था। मगर अभी तो तुम जिसकी आवाज़ सुनने के मूड में हो वो फ़िलहाल तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, इसीलिए अभी के लिए तो मेरी आवाज़ को ही इधर एडजस्ट कर लो। ताबिश ने उसकी बात पर तंजन कहा। हाशिर ने सब्र से काम लेने में ही आफियत जानी। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सोना है। बेटा मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तुम बहाने गढ़े हो, असल माजरा कुछ और है। ताबिश ने जल्दी पर तेल का काम किया था। शट अप। हाशिर ने फ़ोन बंद किया और पैगाम पढ़ने लगा। उसने इस पैगाम को डबल क्लिक करके रिएक्ट किया था और उसकी नोटिफिकेशन फजर के पास गई। उसने फ़ौरन इस नाम पर क्लिक किया और साथ ही उसने देखा कि उसके मैसेज पर सिर्फ उसने रिएक्ट किया था, कोई जवाबी शुक्रिया अदा नहीं किया था। फजर को उस पर शदीद गुस्सा आया और बड़बड़ाने लगी। बंदा कम अज़ कम एक थैंक यू ही कह देता है, इतनी भी क्या मसरूफियत मौसूफ की। उसने बड़बड़ाते हुए मोबाइल पर फजर के नाम के लिए उसने बड़बड़ाते हुए मोबाइल पर फजर की नमाज के लिए अलार्म लगाया, गुस्से से मोबाइल ऑफ करके रख दिया। आशिर सोने की हाशिर सोने की तैयारी कर रहा था। पहले कमरे में जो मध्यम बत्ती जल रही थी, अब वो भी नदारद थी। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी थी। वो उसमें एक तस्वीर देख रहा था जिसमें एक मर्द, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा था। काश आप दोनों भी अभी मेरे पास होते और देखते कि मैं कितना काबिल हो चुका हूँ। मैं आज वो हूँ जिसकी कभी आप दोनों ने ख्वाहिश की थी। लेकिन खैर, अच्छा है कि आप लोग यहाँ नहीं। मुझे पता है कि आप दोनों जहाँ हैं वो एक बहुत अच्छी जगह है, जिसकी ख्वाहिश हर इंसान के दिल में है। मैं बस ये दुआ करता हूँ कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही वहाँ खुश रहें। और हाँ, मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो तो मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ तो आप दोनों को याद करने लग जाता हूँ, इसके लिए सॉरी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो इन्हें बाहर झलकने नहीं देना चाहता था। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और उसे अपने साइड पर रखा और फिर अपने आंखों पर रखे और फिर अप, और फिर और फिर अपनी आंखों पर हाथ रखे आंखें मूंद और फिर अपनी आंखों पर हाथ रखे आंखें मूंदे सो गया था। ये एक यूनिवर्सिटी है। हर जगह कुछ लड़के लड़कियों ने हाथों में किताबें थाम रखी थी, जबकि आधों ने अपने हाथों में एक शय उठाई हुई थी। गालिबन वो एक बोर्ड था। आज इन सब का आखिरी पेपर था। हर जगह अफरा तफरी और भगदड़ मची थी। ऐसे में तुम एक क्लासरूम के अंदर जाओ तो वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ सर झुकाए लिखने में मसरूफ़ थे। इन सब के इर्द गिर्द एक आदमी खड़ा उन पर नज़र गाड़े खड़ा देखने में मसरूफ़ था कि इनमें से कोई नकल वगैरह तो नहीं कर रहा, लेकिन उसे कुछ नज़र न आया। कुछ देर में इन सब का पेपर ख़त्म हुआ और सारे लड़के लड़कियाँ क्लास के बाहर थे। इनमें एक वो भी थी। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखे थे, बाल माथे पर बिखरे थे, पैरों में मर्दाना जूते थे। वो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी तक वो वजूद नज़र नहीं आया था। उसने मोबाइल खोलकर एक तस्वीर सामने की, आधे लड़के को रोककर दिखाई। इनमें से एक मर्द, एक औरत और छोटा बच्चा था। सुनो, क्या तुमने इस औरत को कहीं देखा है? सामने वाले लड़के ने फ़ौरन इस्बात में सर हिला दिया। हाँ, ये अभी अभी इस तरफ गई हैं। उसने उंगली से कैंटीन की तरफ इशारा किया तो उसे शुक्रिया अदा करता उस जानिब बढ़ गया था। वो भी इस जगह से ज़्यादा दूर न था कि एकदम से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ पूरे माहौल में गूंज उठी थी। पूरे मंजर में आपने जो देखा, अब वैसा कुछ भी नहीं रहा था। सब इधर उधर भाग रहे थे। धमाके की आवाज़ कैंटीन की तरफ से आई थी। वो फ़ौरन उस जानिब दौड़ा। किसी ने उसके बाजू में हाथ डालकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने हाथ झटक दिए थे और फिर पूरी रफ्तार से उस कैंटीन में आ गया, जहाँ हर जगह खून ही खून था। ऐसे में उसकी नज़र एक लाश पर पड़ी जो बिल्कुल खून में लथपथ थी। उस लाश की तरफ भारी कदमों से आया था। उसे न जाने क्यों चलने में दुश्वारी हो रही थी। वो मरे मरे कदमों से उस लाश की तरफ आया तो सुन रह गया, जैसे उसे होश ना रहा हो किसी चीज़ का।
وہ لڑکا جسے پورے کالج میں ڈھونڈ رہا تھا، یہ لاش اس کی تھی، سرخون میں بھری ہوئی لاش۔ باقی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔